پرزور موضوع کی صورت میں استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ابدع الاخلاق والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وحدا بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورفعنا لک ذکرک۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی مقام آخر والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے، ادب سے، شوق سے، الفت سے نبی رحمت جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سبھی حضرات محبت سے مل کر پڑھ لیجئے، میری ذات پر نہیں پڑھنا، رسول اللہ کی ذات پر پڑھنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ امداد کن، امداد کن، زرنج و غم آزاد کن، دین و دنیا شاد کن، المدد یا غوث اعظم مستجیب۔ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ جتنی سانسوں نے نام لیا ان کا، جتنی سانسوں نے نام لیا ان کا، بس وہی میری زندگانی ہے، بس وہی میری زندگانی ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبی حبیب کبریا یتیموں کے والی بے کسوں کے سہارا سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ عابدہ زاہدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہ کے لخت جگر سیدنا عبداللہ علیہ السلام کے نور نظر احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوھر میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے اے اور آپ سب حضرات محفل میلاد مصطفیٰ وعظمت سیدنا غوث العظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ کے اندر حاضر ہیں۔ دعا فرمائی اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اس پنڈال کے اندر بیٹھنے والا ہر شخص عموماً مبارکباد کا مستحق ہے، اور خصوصاً جن حضرات نے یہ اہتمام کیا ہے، بڑے سے لے کر چھوٹے تک جس نے بھی جس طرح اس محفل کے اہتمام کرنے میں حصہ ڈالا ہے،
اللہ رب العزت سب کی حاضری کو کاوش کو قبول فرمائے اور اپنی جانب سے اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ خاموشی رکھیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجانے والے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ میں نے اپنا انداز بدل لیا، اب میں سبحان اللہ کہلواتا ہوتا ہوں، پہلے نہیں کہلواتا ہوتا تھا، اس لیے کہ مجھے کسی بزرگ نے بتایا ہے کہ لوگ اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے کا وقت نہیں ملتا، تو کم از کم محفلوں میں آ کر تم ان سے سبحان اللہ کہلواتے رہا کرو تاکہ اللہ کے ذکر کے اندر ان کی زبان تر و تازہ ہوتی رہے۔ اس واسطے محبت سے کہیے سبحان اللہ، پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ جاہلیت کا دور تھا، بغیر تمیز کی میری گفتگو کا آغاز، توجہ دیجیے۔ ظلم اور بربریت اس قدر لوگوں پر مسلم تھی کہ جس کی کوئی انتہا نہ تھی۔ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ ظالم ایسے لوگ تھے کہ غرباء پر ظلم، زیادتی اور طرح طرح کی تکالیف کے پہاڑ گراتے تھے۔ امیر غریب کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، جس کسی کا جتنا تعلق تھا اور اس کی بنیاد پر اس سے جو کچھ بن سکتا تھا اس نے اس قدر ظلم کیا۔ جہالت اس قدر تھی کہ باپ مرتا تو اس کی وراثت بچوں میں تقسیم ہوتی، اور اس وراثت کے اندر اس باپ کی بیوی، بچوں کی ماں بھی وراثت کے اندر بڑے بیٹے کے حصے میں آتی۔ وہ باپ کے نکاح سے جب نکل گئی، باپ مر گیا تو بیٹے کے نکاح میں آ جاتی تھی۔ ایسا ظلم تھا، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، تاریخی تھی، کہیں نور نظر نہیں آ رہا تھا، روشنی نظر نہیں آ رہی تھی، انسانیت کا خاتمہ ہو چکا تھا، جانور اور انسان کے اندر کوئی فرق نہیں رہ گیا تھا اگر کوئی دیکھے اور تاریخ کا مطالعہ کرے۔ اللہ کریم کو ایسے میں ترس آ گیا انسانیت پر، اور اس نے مہربانی فرمائی کہ 12 ربیع الاول کا خوبصورت دن تھا، پیر شریف کا دن تھا، تہجد کا وقت 4:23 کا ٹائم تھا کہ اللہ کریم نے اپنا محبوب دنیا کو عطا فرما دیا۔ حضور کے قدم زمین پر لگنے کی دیر تھی کہ اللہ نے اعلان فرما دیا کہ ہم نے محبوب کے صدقے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، ہم نے پوری زمین کو پاکیزہ کر دیا۔ میں محبت سنانے آیا ہوں، محبت لینے آیا ہوں، آپ محبت سے سنیے گا، میں محبت سے سناؤں گا۔ محبت سے نہ ادھر آپ نے جاننا ہے نہ میں نے جاننا ہے، محبت وہ چیز ہے جو کہیں سے انسان کو کہیں تک پہنچائے، اور میں ویسے بھی اب محبت کا مریض ہو چکا ہوں، اس لیے آپ احباب کو محبت کے علاوہ کچھ نہیں نہ سنا سکتا۔ تو انسان کو پھر اس وقت اپنا آپ معلوم ہوا کہ میں کیا تھا اور اب مجھے کیا حیثیت دی گئی ہے۔ وہی عورت جس کو قدموں کے نیچے روندا جاتا تھا اور اپنے پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، رب کریم نے اسی عورت کے قدموں کے نیچے اتنی بڑی جنت لا کر رکھ دی۔ ماں کی صورت میں آئی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت بچھا دی گئی، اور جنت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ ہم جتنے بھی سفر کر لیں جنت ختم نہیں ہوگی، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ اندازہ کیجئے اتنی بڑی جنت ماں کے چھوٹے سے ایسے 2 قدموں کے نیچے رب نے ساری کو سمیٹ دیا۔ کتنی عظیم پھر ذات بنی ماں، کس کی وجہ سے محبوب جلوہ گر ہو گئی، حضور کی جلوہ گری ہو گئی۔ بہن کو عزت مل گئی، انسان کو اپنا آپ مل گیا، امیر غریب کے درمیان فرق ختم ہو گیا، غریب کو سہارا مل گیا،
فقیر سکون کے اندر آ گئے، تاریخیاں ختم ہو گئی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ نور نظر جب باہر تشریف لایا میرے شکم سے تو میں عرب کی اس ایک کوٹری کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن یہاں میں نے جب نظر اڑائی تو میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ نور اس قدر پھیل گیا، روشنی اس قدر چلی گئی، نورانیت اس قدر لوگوں پر عیاں ہو گئی کہ ہر طرف روشنی روشنی پھیل گئی۔ انسان تو انسان، جنات نے بھی آ کر بشارتیں دی۔ حضرت سواد بن عاقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم کے زمانہ خلافت کے اندر کسی نے کہا تھا کہ آپ نے کبھی ان کے اسلام کا جو قبول کرنے کا واقعہ ہے وہ کبھی سنا؟ فاروق اعظم نے فرمایا میں نہیں سنا۔ حج کے موقع پر خطبہ دیا تو آپ نے خطبے کے دوران فرمایا سواد کہاں ہے؟ جواب نہیں آیا۔ واپس چلے گئے، سال گزرا، اگلے سال پھر خطبہ دیا تو پھر کہا سواد کہاں ہے؟ تو پھر حضرت سواد حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ وہاں مکالمہ جو ہوا وہ طویل سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، میں وہاں نہیں جاننا چاہتا۔ آپ نے فرمایا کہ تم مجھے اپنے ایمان لانے کی وہ کہانی تو سنا، ایمان کیسے لے کر آیا، میں اس کہانی کو بھی نہیں دہراتا، صرف ایک بات کہوں گا۔ حضرت سواد کہنے لگے امیر المومنین ایک رات سویا تھا، ایک جن نے آ کر مجھے پاؤں مارا زور سے، فرمایا اٹھ اپنی قسمت کو جگا، اٹھ اپنی قسمت کو جگا، تو سویا ہوا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے دنیا کے اندر حضور جلوہ گر ہو گئے۔ حضرت سوال کہتے ہیں حضور میں نے توجہ ہی کوئی نہیں کی، اور میں نے اسے کہا جا مجھے سننے دے، میری نیند نہ خراب۔ دوسرے دن آ کر اس نے پھر زور سے مجھے ٹانگ ماری، کہا اٹھ اپنی قسمت جگہ، بھی سو رہا۔ حضور میں نے پھر ایسے کیا۔ تیسرے دن پھر آ کر اس نے زور سے مجھے ٹھوکر لگائی اور مسلسل اس نے میرے ساتھ جب کلام کیا تو میں نے کہا یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو میں دوڑتا ہوا رسول کریم کی بارگاہ میں آیا، صحابہ موجود تھے اور حضور نے دور سے آتے مجھے فرمایا سواد آج بھی اگر نہ آتے نا تو پھر دیکھنا تو جن تجھے کیسی ٹھوکر لگائی۔ تو حضرت سواد کہتے ہیں میں بھی حاضر ہوا تھا تو میں نے سلام تو پیش کیا، ایمان تو لایا۔ کہا حضور کہاں میں کہاں، آپ اتنی خبریں آپ رکھتے ہیں، اتنا آپ کو علم ہے کہ یہاں بیٹھے آپ نے سب کچھ ڈھونڈ لیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان نہیں صرف، پھر جنوں نے بھی بشارتیں دی کہ حضور جلوہ گر ہو گئے ہیں، پرندوں نے بھی بشارتیں دی حضور جلوہ گر ہو گئے ہیں، درختوں نے بھی بشارتیں دی کہ حضور جلوہ گر ہو گئے ہیں، پہاڑ بھی بول اٹھے۔ خود میرے حضور فرماتے ہیں ہم جب چلتے تھے تو ہمیں پہاڑ صلاۃ و سلام کی سزائیں دے کر سلام پیش کرتا تھا اور ہماری بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کو پیش کیا کرتا تھا۔ حضور جلوہ گر ہوئے تو ہر ایک کو سکون، امن اور چین مل گیا، چین مل گیا۔ کسی بہت خوبصورت آدمی نے کہا تھا کہ جتنے ہمارے وجود پر بال ہیں نا، بال، اس سے کئی گنا بڑھ کر حضور کے ہمارے اوپر احسانات ہیں، اس سے بڑھ کر ہمارے جسم کے اوپر۔ چونکہ خواتین گفتگو سماعت فرما رہی ہیں، میں آپ کو کوئی انداز دوسرا دے نہیں سکتا، اسی انداز میں میری گفتگو، کیونکہ مقصد ہے کچھ بتانے کا اور سکھانے کا۔ تو پھر اگر آپ حضرات تو مزے بھی لے سکتے ہیں گفتگو کے اندر، چاشنی بھی لے سکتے ہیں، لیکن وہاں تک میرا پیغام نہیں پھر جا پائے گا۔ تو میں پیغام وہاں بھی پہنچانا چاہتا ہوں، یہاں بھی پہنچانا چاہتا ہوں اور اپنے مقصد کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہماری جسم پر جتنے بال ہیں ان سے بڑھ کر مصطفیٰ کریم کے ہمارے اوپر احسان ہے۔ تو جس نبی کے ہمارے اوپر اتنے احسان ہو اس کی ذات پر تم پھر درود نہ پڑھو۔ پڑھیے پھر محبت سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ توجہ کیجئے گا، جو میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں بغیر توجہ کو سمجھ نہیں آئے گی، چونکہ اس بات کا ابتدا سے آخر تک بڑا رابط ہے۔ قرآن فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ کس پر درود بھیجتے ہیں؟ بولیے ایک بار، کس پر درود بھیجتے ہیں؟ آپ کو سمجھ نہیں آ پائے گی اس لیے بلوا رہا ہوں، کس پر درود بھیجتے ہیں؟ اچھا حضور کا نام محمد بھی ہے، حضور کا نام
بولنا پڑے گا تھوڑا سا آپ کو. حضور کا نام محمد بھی ہے, حضور رسول بھی ہے. حضور کیا ہے؟ حضور رسول بھی ہیں. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رسول بھی ہیں, محمد بھی ہے, اور حضور علیہ السلام عبد بھی ہیں. یہ تینوں صفتیں ہیں. لیکن آیت کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محمد پر درود بھیجتے ہیں. یہ نہیں فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں. یہ نہیں فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے عبد پر درود بھیجتے ہیں. بلکہ فرمایا کہ علی نبی, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. بھئی یہ نبی کا انتخاب کیوں کیا؟ رسول بھی کہا جا سکتا تھا, محمد بھی کہا جا سکتا تھا, عبد بھی کہا جا سکتا تھا, لیکن انتخاب صرف لفظ نبی کا کیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محمد پر درود بھیجتے ہیں, اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں, اللہ اور اس کے فرشتے عبد پر درود بھیجتے ہیں. تو اب میں توجہ کا طالب ہوں اور آپ کی توجہ قرضے کے طور پر لینا چاہتا ہوں. جاتے ہوئے واپس کر جاؤں گا, توجہ نہیں دو گے, میری بات سمجھ نہیں پاؤ گے. حضور محمد کب بنے؟ حضور محمد کب بنے؟ آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھ دیا. آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے دادا کا نام کیا, آپ نے دادا نے آپ کا نام کیا رکھا؟ تو معلوم ہوا جب ولادت ہوئی حضور اس وقت کیا بن گئے؟ حضور اس وقت محمد بنے. جب بعثت ہوئی, اعلان نبوت فرمایا, تو سرکار اس وقت رسول بن گئے. سرکار کیا بنے؟ معراج پر گئے تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, اس وقت عبد کا اعزاز آپ کو دیا گیا. تو معلوم ہوا, توجہ چاہوں گا, ولادت ہوئی محمد بنے, بعثت ہوئی رسول بنے, معراج ہوئی عبد بنے. اگر یہ کہا جاتا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں, تو معلوم ہوتا کہ درود تب سے چلا ہے جب سے بعثت ہوئی ہے. اگر کہا جاتا اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں محمد پر, تو درود تب سے چلتا جب سے میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی ہے. اگر کہا جاتا اللہ اور اس کے فرشتے درود عبد پر بھیجتے ہیں, تو معلوم ہوتا درود معراج سے چلا ہے. لیکن یہ نہیں کہا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. میں نے کہا کب سے بھیجتے ہیں, کب سے یہ درود چلا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں سوال کیا, حضور کب سے درود بھیجا جاتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا, کون تو نبی کیوں آدم بین الماء والطین, لوگوں جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے وہ تب سے نبی تھا. معلوم ہوا جب ابھی آدم کی تخلیق نہیں ہوئی تھی, حضور کی ذات پر اللہ اور اس کے فرشتے تب سے درود اور سلام بھیج رہے ہیں. تب سے درود اور سلام بھیج رہے ہیں, تب سے درود کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں. جب کچھ نہیں تھا تب سے حضور کی ذات پر درود بھیجا جا رہا ہو. تو پھر آج 1450 سال گزر جانے کے بعد احمد کلونی والے محبت سے درود بھی نہ پڑھ سکے. پڑھیے, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ حضور کی ذات پر درود پڑھتا ہے نا, 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 گناہ مٹتے ہیں, 10 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں. تو آپ کو جتنی بار میں گفتگو میں سکوت کروں گا آپ سے دروشی پڑھواؤں گا. آپ نیکیاں فری کھاتے میں لے کر جاتے رہیں گے. محفل میں آنے کا ثواب وہ الگ ہے, لیکن اس طرح آپ فری کھاتے سے دروشی دے کر جائیں گے. میں نے شروع میں کہا محبت. مومن ایک ایسی ذات ہے کہ جو کبھی بھی حضور سے اپنا تعلق نہیں توڑ سکتا, اس کا ٹوٹتا ہی نہیں ہے. اختر شہرانی ایک شاعر گزرا ہے, یہ ایک ایسا شاعر تھا کہ اس کی عادت تھی کہ یہ اشعار پڑھتا وہ شراب پیتا تھا, نشے کے اندر رہتا تھا, شراب پیتا رہتا تھا اور اس کو اپنی ہوش نہیں ہوتی تھی. لیکن اس سے پہلا میرا جملہ آپ ذہن میں رکھیے گا, مومن کبھی حضور سے تعلق توڑ نہیں سکتا, کسی لمحے بھی نہیں توڑ سکتا. وہ اپنا محبت کا رشتہ ہر وقت برقرار رکھتا ہے. یہ ایک ایسا شاعر تھا, شراب پیتا تھا, ایک لمحے بعد بھی شراب سے جدا نہیں ہوتا تھا. محافل میں جب شعراء کے سامنے یہ اشعار کہتا تو تب اس کے ہاتھ میں بوتل ہوتی. ایک مرتبہ یہ اشعار پڑھ رہا تھا تو مجمع سے کسی نے سوال کیا, اختر شہرانی مرزا غالب کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟
تو نشے کے اندر تھا، کہنے لگا اسے کیا پتا اشعار کیسے کہے جاتے ہیں، اسے شعر و شاعری کا پتہ ہی نہیں۔ ایک دوسرا صاحب اٹھا، اس نے کہا اختر شہرانی بتا اقبال کیسا شاعر تھا، اس کے بارے میں تیرا کیسا نظریہ ہے؟ تو نشے میں تھا، کہنے لگا اگر میرے زمانے میں ہوتا تو اقبال میرا شاگرد ہوتا۔ اب اقبال کو شاگردی کے اندر کوئی لینے والا بے وقوف ہی ہو سکتا ہے، اقبال تو سب کا استاد ہے، لیکن نشے کی حالت میں کہہ گیا، کہنے لگا کہ اگر اقبال میرے زمانے میں ہوتا نا تو میرا شاگرد ہوتا۔ بدقسمتی سے تیسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا اب نشے کے میں کہا، اس نے کہا اختر محمد مصطفیٰ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ محبت سے سن، یہ جملے کہنے تھے، اختر شہرانی کے ہاتھ کے اندر شراب کی بوتل تھی، اس نے اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری۔ اور میرا جملہ سنیے گا، زحمت کیجیے گا۔ اس نے کہا تھا ایک ہی سہارا ہے، وہ بھی مجھ سے چھیننا چاہتا ہے، ایک ہی تو میرے پاس آسرا ہے، وہ بھی مجھ سے لینا چاہتا ہے۔ یہ مت بھول کہ اختر شہرانی شراب کے اندر لت پت ہے، نشے کی حالت کے اندر ہے، اسے غالب کا نہیں پتا، اسے اقبال کا نہیں پتا، اسے کسی اور شاعر کا نہیں پتا، لیکن جب بات آئے گی میرے مصطفیٰ کریم کی تو شہرانی یہ چاہے نشے کے اندر ہو، کسی حالت کے اندر بھی ہو، مصطفیٰ کریم کی ذات کا ایک ایسا نشہ ہے یہ تو سارے نشے ہی ختم کر دیتا ہے۔ یہ ایسا نشہ ہے جب یہ چلتا ہے تو کوئی شے نظر ہی نہیں آتی۔ میرے پاس ایک ہی تو سہارا ہے، تو وہ بھی سہارا مجھ سے چھیننا چاہتا ہے اور اس کو بھی مجھ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ تو حضور کی ذات سے جو محبت کا تعلق ہے وہ انسان کبھی اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا۔ اقبال نے ایسے نہیں کہا کہ فاقہ کش موت سے گھبراتا نہیں، روح محمد اس کے بدن سے نکالا۔ جاوید چودھری نے ایک کالم لکھا ہے اور اس نے اس بات کا ذکر کیا کہ ایک شخص کے حوالے سے اس نے سامنے ایک آدمی کو دیکھا، اس کے سر پر ٹوپی ہے، داڑھی خوبصورت، اس نے جبہ پہنا ہوا ہے۔ تو امریکہ کے اندر یہ بات ہے، اس نے وہاں جا کر اس سے سوال کیا، اس نے کہا کیا تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا نہیں میں مسلمان نہیں۔ اس نے کہا تمہاری شکل، صورت، داڑھی، ٹوپی، یہ جبہ، یہ قبہ، یہ ساری جو مسلمانوں کی شکل ہے، تو یہ کیا؟ اس نے کہا میں اصل میں اس بات پر ایک ریسرچ کر رہا ہوں کہ ہم لوگ جو غیر مسلم ہیں، ہم مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں، مسلمانوں کی عورتیں جب حجاب کرتی ہیں تو ہم اسے قید کہتے ہیں کہ یہ ایک قید ہے، اور مسلمانوں کے جیگر جو ماحول ہے ہم اس کو طرح طرح کے نام دیتے ہیں۔ تو کہنے لگا مجھے یہ شوق پیدا ہوا کہ میں ریسرچ تو کروں کہ یہ جو کام چل رہا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کیا اس کا حقیقت کے ساتھ بھی کوئی تعلق دور نزدیک سے ہے یا کوئی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا پھر تم نے کیا ریسرچ کی؟ اس نے کہا میں نے پوری دنیا کو چھان مارا اور میں نے ساری ریسرچ کر لی۔ اس نے کہا کیا نتیجہ تم نے نکالا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ خدا کی توہین کر لینا، یہ مسلمان ایسے ہیں یہ اسے بھی برداشت کر لیتے ہیں، اگر کوئی قرآن کی توہین کرے یہ اسے بھی برداشت کر لیتے ہیں، اگر کوئی اسلام پر انگلی اٹھائے یہ اسے بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا تم نے رزلٹ کیا نکالا؟ اس نے کہا میں نے ایک ہی رزلٹ نکالا ہے، ہم سب کچھ کر لیں لیکن اگر ہمارے تیر کا ہلکا سا رخ گنبد خضرا کی جانب ہو جائے، اگر ہماری سوئی کا ہلکا سا رخ گنبد خضرا کی جانب ہو جائے، اگر ہم ذات مصطفیٰ کے متعلق کچھ بھی کہنا شروع کر دیں تو سست سے سست مسلمان بھی بیدار ہو جاتا ہے اور اٹھ جاتا ہے اور گوارا نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا، ہم پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ کہنے لگا یہی وجہ ہے ہم پچھلے کئی 100 سال سے یہ کوشش کر رہے ہیں مسلمان مغلوب ہو جائے، ہم غالب ہو جائے، لیکن ہماری یہ کوشش مکمل نہیں ہو رہی۔ اس نے کہا کیوں نہیں ہو رہی؟ اس نے کہا اس لیے کہ ان کے سینوں کے اندر جو محبت مصطفیٰ پڑ رہی ہے، جو حضور کا عشق جگمگا رہا ہے، جو سرکار کی محبت جما رہی ہے، وہ محبت ایسی شے ہے کہ ہم جب بھی غلبہ پانے کی کوشش کرتے ہیں مسلمان ہم پر غالب آ جاتا ہے اور یہ ہم پر حاوی ہو جاتا ہے اور ہم اس سے مغلوب ہو جاتے ہیں اور ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ ساتھیوں اسی کو اقبال نے بھی بیان کیا ہے کہ یہ فاقہ کش موت سے گھبراتا نہیں، یہ بھوک برداشت کر لیتا ہے، یہ تکلیف برداشت کر لیتا ہے، یہ اذیت برداشت کر لیتا ہے، یہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے،
لیکن مصطفیٰ کریم کے نام نامی پر کوئی انگلی بھی اٹھائی اس سے برداشت نہیں۔ کیوں؟ محبت ہے۔ دنیا کی محبتوں کا ایک انداز نرالا ہے۔ آپ کو جس سے جتنی محبت ہوگی نا، آپ اس سے اتنے زیادہ فری ہوتے جائیں گے، اتنے زیادہ فری ہوتے جائیں گے۔ جس سے آپ کو جتنا پیار ہوگا نا، جتنا پیار ہوگا، اس کا آپ ادب احترام چھوڑتے جاؤ گے، تقدس چھوڑتے جاؤ گے۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر کوئی شاگرد استاد سے فری ہو جائے نا تو استاد شاگرد والا رشتہ برقرار نہیں رہتا۔ اگر کوئی مالک نوکر کے ساتھ فری ہو جائے نا تو اس کا بھی وہ تعلق برقرار نہیں رہتا۔ اگر دوستوں کی آپس میں محبت ہو جائے نا تو پھر ان کے وہ تعلق برقرار نہیں رہتے۔ لیکن کائنات کے اندر ایک ایسی ذات ہے، جتنی محبت بڑھتی جاتی ہے ادب بڑھتا جاتا ہے، محبت بڑھتی جاتی ہے ادب بڑھتا جاتا ہے، محبت بڑھتی جاتی ہے ادب بڑھتا جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے روح زمین پر سب سے زیادہ ذات مصطفیٰ سے جس کو محبت تھی وہ ذات ابو بکر صدیق کی تھی، وہ ذات ابو بکر صدیق کی تھی، وہ ذات مولا علی کی تھی، وہ ذات سیدنا عثمان غنی کی تھی، وہ ذات سیدنا فاروق اعظم کی تھی کہ ان لوگوں کو جتنی حضور سے محبت تھی، جتنا پیار تھا، جتنا عشق تھا، ان کا ادب اسی قدر بڑا ہوا تھا، ان کا تقدس اسی قدر بڑا ہوا تھا۔ یہ حضور کے رازوں کو اسی طرح سامنے رکھتے تھے۔ صرف دنیا کے اندر واحد ایک ذات میرے اور تیرے اپنے آقا کی ہے کہ جتنا پیار اور محبت بڑھتی جاتی ہے حضور کا ادب اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے۔ حضور کا پیار جتنا سینے میں آتا جاتا ہے اتنا ہی تقدس بڑھتا جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے، یہی تو وجہ ہے عراق کی سرزمین پر میرے شیخ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لا مکانی، دل نورانی، الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی المعروف سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ چونکہ آپ کی محفل دو عنوانات سے ہیں تو درمیان میں سنتے جائیے۔ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور درمیان میں پھر وہ آپ نے اعلان کر دیا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ حضرت علی بن الحیثی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ممبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ممبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم نے جب یہ اعلان فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو حضرت علی بن الحیثی نے آپ کے قدم کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیا اور رکھ کر وہ نیچے ہو گئے۔ جب نیچے بیٹھے تو حضور سیدنا غوث الاعظم ممبر سے اترے اور اتر کر آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، سائڈ پر کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑا وقت گزرا نا حضرت علی بن الحیثی اس حالت سے باہر آئے۔ جب باہر آئے تو حضور سیدنا غوث الاعظم نے پتہ کیا فرمایا، علی میرے نانا کی زیارت کر رہا تھا، میرے نانا کی زیارت کر رہا تھا۔ میں کہا حضور زیارت کر رہا تھا، فرمایا اسی لیے عبد القادر ادب کی وجہ سے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تو جتنا محبت کا تعلق حضور سے پڑے گا، جتنی یہ نسبت زیادہ ہوگی اتنا ادب زیادہ ہوتا جائے گا۔ اچھا پھر اگلی کمال کی بات سن لیجیے، حضور غوث پاک کا ذکر ہے تو ہمارا تو گزارا نہیں ہوتا۔ الحمدللہ کوئی ایسا دن گزرا نہیں ہوگا کہ میری زبان سے حضور غوث پاک کا نام نہ نکلے، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ خدا کا شکر ہے۔ اچھا حضور غوث اعظم نے حضرت علی بن الحیثی سے مخاطب ہو کر فرمایا، علی ہمارے نانا نے تمہیں کیا نصیحت کی، سبق کیا دیا؟ زیارت جو کر رہا تھا ہمارا قدم بھی سر پر رکھا، ہم نے یہ اعلان بھی فرمایا، علی کر کیا رہا تھا، وصیت کیا ہوئی؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی بن الحیثی کہتے ہیں حضور آپ کے نانا نے مجھے فرمایا اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر دارین کی سعادتیں چاہتے ہو، اگر دونوں جہانوں میں کامیاب اور کامران ہونا چاہتے ہو تو میرے بیٹے عبد القادر کے دامن کو کبھی نہ چھوڑنا، اس کے دامن کو کبھی نہ چھوڑنا، اس کا دامن ہمیشہ پکڑ کر رکھنا۔ اسی واسطے تو جمیل قادری کہتے ہیں کہ خدا کے فضل سے ہے ہم پر سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ حضور نے بشارت جو دی تو سرکار نے بشارت دی تھی، فرمایا میرے بیٹے کے اس دامن کو کبھی نہ چھوڑنا، اگر چھوڑ دو گے تو کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، اگر اس کے دامن کو پکڑے رکھو گے تو دنیا اور آخرت میں تمہیں کامیابی مل جائے گی، کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گا۔ بیدار ہوئیے گا،
بیدار ہوئیے گا، محبت کی بات سنانے لگا ہوں۔ حضرت عیسیٰ بچپنے کے عالم کے اندر تھے۔ اس سے پہلے میں آپ کو حضور کے بچپنے کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ سرکار کی جب ولادت ہوئی نا، محفل میلاد مصطفیٰ ہے نا، محبت سے سنیے گا، حضور کی جب ولادت با سعادت ہوئی نا، تو آپ نے یہ بات سن رکھی ہے کہ دائیاں آئیں اور انہوں نے حضور کو نہ لیا، اس لیے کہ انہوں نے حضور کو غریب پایا، اور غریب پانے کی وجہ سے حضور کو چھوڑ کر چلی گئی۔ آخر میں ایک حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں، ان کو اور کوئی بچہ ملا نہیں تھا، انہوں نے حضور کو لیا اور لے کر چلی گئی۔ بعد میں دائیوں کو پتہ چلا کہ ہم نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا۔ ایسا آپ سنتے رہتے ہیں، ایسا ہی سنتے ہیں نا۔ یار آپ بتائیے کہ مکے کے چودھری کا پوترا ہوا، مکے کا چودھری، بڑا شیخ عبد المطلب، جو ایک وقت میں 100 اونٹوں کو ذبح کر دیتا ہو، اس کا پوترا ہو، اور پھر غریب ہو۔ عقل نہیں ماری گئی تیری عقل کا علاج نہیں ہونے والا کہ مکے کے چودھری کا پوترا ہو اور وہ غریب ہو، اور اسے دائیاں چھوڑ کر چلی جائے، جس کے عظمت کے چرچے پہلے بھی اور آخر میں بھی بجتے ہوں، لوگ اسے یاد کرتے ہوں، کعبے کا متولی ہو، جس کی اجازت کے بغیر لوگ وہاں آ نہ سکتے ہو، اس کے گھر میں پوتا پیدا ہو، اور دور سے آنے والی دائیوں سے چھوڑ کر چلی جائے کہ یہ غریب ہے۔ یاد رکھیے گا، دروازے پر حضرت سیدنا عبد المطلب تشریف فرما تھے، ایک دائی وہاں سے گزری، آپ نے نام نہیں پوچھا، اس سے بلایا نہیں ہے، بچے کو لے کر چلی گئی، دوسری آئی، 9 دائیاں ایسی آئی اور چلی گئی۔ آخر پر حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ جب جلوہ ہوئی تو حضرت عبد المطلب اپنی بیٹی جہاں بیٹھے تھے وہاں سے ہل گئے، اور ہل کر پوچھا، آنے والی ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ کیا نام سے تمہیں لوگ پکارتے ہیں؟ کہنے لگی زمانہ مجھے حلیمہ کہتا ہے۔ فرمایا کس قبیلہ سے تعلق ہے؟ اپنے قبیلے کا تعارف فرمایا۔ فرمایا خاموش ہو جائے، خاموش ہو جائے۔ اس نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا 3 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، مسلسل اللہ کے فرشتے آ رہے ہیں، مسلسل اللہ کے فرشتے آ رہے ہیں، اور یہی کہہ رہے ہیں عبد المطلب ہمارا محبوب صرف حلیمہ کو ہی عطا کرنا، ہمارا محبوب صرف حلیمہ کو دینا، اور حلیمہ کے علاوہ ہمارا محبوب کسی کو نہ دینا۔ تو میں نے کہا یہ ملا کی مت ماری گئی ہے جو میرے مصطفیٰ کو غریب کہہ رہا ہے۔ ارے حضور تو غریب پرور ہے، حضور تو غریبوں کا بھی سہارا بن کر آئے ہیں، سرکار نے تو غریبوں کو بھی لاج رکھی ہے۔ جب کوئی نہیں تھا، غریبوں کو گرا رہا تھا، تب میرے مصطفیٰ سہارا بن کر کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے، اور حضور نے غریبوں کو بھی سہارا عطا فرمایا تھا۔ اس واسطے یہ بات کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو غربت کی وجہ سے دائیاں چھوڑ گئی تھی، تو اس شخص کی عقل کا علاج ہونے والا ہے۔ محبت سے بات سنیے گا، اسے چھوڑ دیں جی، اسے چھوڑ دیں، آپ بیٹھ کے رہنے دیں، کرنے دیں، کرنے دیں، اسے کرنے دیں۔ محبت سے مجھے سنیے گا، بڑی پیار کی آپ کو بات ذکر کرنے لگا اور حضور کی عظمت کی بات ذکر کرنے لگا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، محبت سے سنیے گا۔ یہ آپ بات نہیں سنیں گے نا، یہ بات ایسی چل جائے گی۔ میں نے بڑی محنت سے اس بات کو ڈھونڈا ہے، یہ بات ایسی ہے کہ میں نے اس کو بڑی محنت سے ڈھونڈا ہے۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت موسیٰ کی ولادت نہیں ہوئی تھی تو اس وقت اعلان ہو گیا تھا، نجومیوں نے، کاہنوں نے یہ بات بتا دی تھی فرعون کو کہ فرعون بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، تیرے تخت کو الٹ کر رکھ دے گا، تیرا تخت فنا ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا، حکم نامہ جاری کر دیا کہ سارے بچوں کو ذبح کر، صرف بچوں کو زندہ رکھا جائے۔ تو پھر کوئی سیاںا آدمی اٹھا، اس نے کہا فرعون اگر سارے بچوں کو ذبح کر دے گا تو تیری نوکری کون کرے گا، تیرا غلام کون بنے گا؟ سارے بچوں کو ذبح نہ کرا، کوئی عقل سے کام لے۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرو، 1 سال کے بچے ذبح کر دو، 1 سال کے بچوں کو چھوڑ دو۔ اللہ کی حکمت ایسی کہ جس سال چھوڑنے کی باری تھی، حضرت موسیٰ کی ولادت اس دن ہوئی، حضرت موسیٰ کی ولادت اس دن ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے۔ اچھا پھر یہ سلسلہ چلا، ایک غار کے اندر آپ کی والدہ نے وہاں رکھا، پھر وہاں سے نکالنے کا حکم ہوا، فرمایا
حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف الہام کیا، فرمایا اس کو وہاں چھوڑ کر آؤ. وہ ایک صندوق میں انہوں نے رکھا، پانی کے اندر چھوڑ دیا. فرعون کی بیوی آسیہ وہاں چل رہی تھی، اس نے دیکھا خوبصورت بچہ ہے، اس نے اٹھا کر گھر لے کر چلی. جب گھر لے گئی، گھر پہنچ گئی، اب اس کے شوہر کے ساتھ اس کا مکالمہ ہوا. بات یہ طے پا گئی کہ بچہ گھر میں ہی رہے گا. وہ کیسا کریم ہے کہ دشمنوں سے ہی اپنے محبوبوں کو پروا دیتا ہے. فرعون تو مارنے والا تھا، قتل کرنے والا تھا، اسی کے گھر پرورش کی موسیٰ کی. اب کیا ہوا؟ اب دودھ پلانے کی باری آ گئی. فرعون نے حکم نامہ جاری کر دیا، دائیوں کو بلا کر لے آؤ، حضرت موسیٰ کو دودھ پلائے. قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ پر ان دودھ پلانے والیوں کو حرام کر دیا. کوئی دودھ نہیں پی سکی تھی، پلائے نہیں سکی تھی. جب قریب ہوتی حضرت موسیٰ اپنا منہ پھیر لیتے اور دودھ پیتے ہی نہیں تھے. وجہ کیا تھی؟ کیوں نہیں ان سے دودھ پیتے تھے؟ وہ قریب آتی تھی، حضرت موسیٰ دودھ پیتے نہیں تھے. مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے، وجہ یہ تھی کہ وہ ساری کافرہ تھی، وہ مسلم نہیں تھی، وہ غیر مسلم تھی، وہ کافرہ تھی. اور اللہ کا نبی ابھی بچپنے کے عالم کے اندر ہے. موسیٰ علیہ السلام انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کافرہ کا پستان نہیں ہے، مومنہ کا پستان نہیں ہے، یہ کافرہ کا پستان ہے. اور وہ اسے دودھ نہیں پیتے تھے، دودھ حاصل نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ مومنہ کا نہیں ہے. آخر پر آپ کی بہن نے مشورہ دیا کہ میں تمہیں ایک عورت لا کر دیتی ہوں، اس کا یہ دودھ پیے گے. حضرت موسیٰ کی والدہ کو بلایا گیا. آپ نے جب موسیٰ کو اٹھایا نا تو آپ نے دودھ پی لیا. اس وقت انہوں نے دودھ پی لیا. کیا ہوا؟ میں بتانا جو بات آپ کو اصل بتانا چاہتا ہوں، اس بات کی طرف آئیے. حضرت موسیٰ میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں. حضرت موسیٰ میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں، میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں. میں 12 مرتبہ آپ حضرات کو یہ بات سنا چکا ہوں اور میں فخر سے یہ بات کہا کرتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ 11 نبیوں نے یہ دعائیں کی ہیں. مالک نبی نہ بنا، محبوب کو مدی بنا. 11 نبیوں نے دعائیں کی ہیں جن میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود ہے. مالک نبی نہ بنا، ہمیں نبوت کا تاج ہمارے سر پر نہ رکھ، اپنے محبوب کا غلام بنا کر دنیا کے اندر بھیج دے. اور یارو تو اور میں کتنے خوش نصیب ہیں کہ میں اور آپ نے دعا بھی نہیں کی، اللہ نے پھر بھی ہمیں اپنے محبوب کو مدی بنا کر دیا. حضرت موسیٰ نے دودھ نہیں پیا، حضرت موسیٰ نے دودھ نہیں پیا اس لیے کہ وہ جان گئے تھے. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام اگر اس حالت کے اندر حضور کے غلام اور خادم ہو کر یہ پہچان سکتے ہیں کہ مومنوں کا دودھ کون سا ہے، کافروں کا دودھ کون سا ہے، تو میرے مصطفیٰ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں نے کس دائی کے ساتھ جانا اور کس کے ساتھ. حضور کو پتہ نہیں تھا. بات حقیقت یہ ہے کہ داڑیاں ساری لینے آئی تھی لیکن میرے مصطفیٰ نے ان کو قبول ہی نہیں فرمایا. حضور نے قبول ہی نہیں فرمایا تھا. حلیمہ جب آئی تو فرمایا حلیمہ جاؤ، ہم نے اپنا آپ تجھے دے دیا. اور سن رکھا ہے آپ نے، سیدہ حلیمہ کی سواری کمزور تھی، لاغر تھی، چلتی نہیں تھی. محسن انسانیت جب کائنات پر حضور سواری کی پشت پر بیٹھے، سواری دوڑنے لگی. حضرت حلیمہ کے گھر میں دودھ نہیں ہوتا تھا. حضور کی جلوہ گری ہوئی، بکریاں دودھ جوش و خروش سے دینا شروع ہو گئی. حتیٰ کہ پتہ کیا ہوا، جب شام کو حضور بکریاں سیدہ پاک کی چرانے جایا کرتے تھے. جب بکریاں چرا کر شام کو گھر آتے نا تو بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے اور برتن بھر جاتے. ادھر ادھر کے قبیلے والے کہتے، اپنے بچوں کو ڈانٹتے، اوہ تم کیا کرتے ہو، وہاں بکریوں کو چرا کر آیا کرو. جہاں حلیمہ کا شہزادہ چرا کر آتا ہے وہاں بکریوں کو چرایا کرو، وہ خوراک کھلایا کرو، وہ گھاس کھلایا کرو جو حلیمہ کا شہزادہ کھلاتا ہے. وہ جہاں سے خوراک کھلا کر لاتا ہے اس کا اجر کتنا ملتا ہے. بکریاں دودھ اتنا دیتی ہیں لیکن انہیں کیا معلوم تھا یہ گھاس اور خوراک کا کمال نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کا کمال ہے. یہ دودھ کی کثرت اس خوراک کی وجہ سے نہیں مل رہی، یہ دودھ کی کثرت مصطفیٰ کی وجہ سے مل رہی ہے. اور وہ بچے کہا کرتے تھے اماں رانی ہم بھی دودھ تو خوراک تو وہیں سے کھلاتے ہیں، پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے، جہاں یہ ہاتھ رکھتا ہے وہاں برکتیں برکتیں چلی جاتی ہیں، وہاں نورانیت ہی نورانیت ہو جاتی ہے. سن رکھا
سیرت کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت علیمہ کے گھر کے اندر غربت کی وجہ سے روشنی نہیں ہوتی تھی، لیکن جب سے حضور تشریف لے کر گئے نا تو معاویہ کہتی ہوتی تھی نہیں علیمہ کیسا تم نے امیری والا کام کر لیا، ہر وقت تیرے گھر کے اندر دیا جلتا رہتا ہے، اتنی تو امیر ہو گئی ہے۔ تو سیدہ کہتی ہوتی تھی کہ میں تو پہلے بھی کوئی نہیں جلاتی تھی، اب بھی کوئی نہیں جلاتی، تو روشنی کیسے ہوتی؟ پر میں جانتی نہیں ہوں کائنات پوری کو روشن کرنے والا میرے گھر کے اندر تشریف فرما ہے، اس کی جلوہ گری میرے گھر کے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے رب کائنات خود حدیث قدسی ہے ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں اگر معبود کو نہ پیدا کرتا تو اپنا خدا ہونا ظاہر ہی نہیں، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بات کیا آپ کو سناؤں؟ فرمایا ہم اپنا خدا ہونا ظاہر ہی نہ کرتے، اگر میرے مصطفیٰ کو اس دنیا کے اندر نہ بھیجنا ہوتا اور اسے نہ بھیجتے ہم نے معبود کو بھیجا تو اپنا بھی اظہار کروایا۔ اور حضور پھر جس کو جو نواز دے یہ سرکار کی شان ہے، یہ سرکار کی عظمت ہے۔ میری گفتگو اختتامی منار کی جانب چڑھ چکی ہے، اس موٹر وے کے حصے پر آ چکی ہے، اب آپ کو سمجھنا ہوگا اور آپ میری طبیعت سے واقف ہے کہ میں آخر میں گفتگو کو کہاں لے کر جاتا ہوتا ہوں۔ خوش چہرے پھر مجھے دیکھ کر مرجھا جایا کرتے ہوتے ہیں، اس وقت پھر ان کے چہروں پر تھوڑی مسکراہٹ آتی ضرور ہے لیکن دلوں کے اندر دھمکتی ہے، ظاہر نہیں ہوتی، اس لیے میں اس حصے پر آ چکا ہوں، وہاں پہنچ چکا ہوں۔ توجہ سے سماعت کیجئے گا، حضور جس کو جو چاہے عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، ایک حضور کے صحابی ہے۔ اس سے پہلے حضور نے ایک کافر سے کسی گھوڑے کے بارے میں، ایک روایت کے اندر گھوڑے کا ذکر ہے، ایک کا ذکر ہے، حضور نے نا اس سے سودا کر لیا اور سواری خرید لی۔ جب سواری خرید کر سودا ہو گیا نا حضور اس قیمت پر رضامند ہو گئے تو کافر کا منکر بن گیا، مکر گیا، کہنے لگا میں نے تو آپ سے سودا ہی کوئی نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا تو نے میرے ساتھ سودا کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے نہیں کیا، آپ اپنی شریعت کے مطابق حکم نامہ جاری کر دیں، اپنی شریعت کے مطابق جو آپ کی شریعت ہے، جو اسلام کے اندر حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی نہ مانے تو کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہماری شریعت میں جب کوئی بات نہ مانے، بات کر کے مکر جائے تو اسے قسم دینا پڑتی ہے۔ تو اس نے کہا جی آپ اپنی شریعت کے مطابق کر لیں، میں قسم دینے کے لیے تیار۔ جو پہلے مکر گیا اس کے لیے قسم کون سی مشکل تھی؟ یا گواہ لے کر آؤ، ہماری شریعت میں یہ ہے، حضور فرماتے ہیں یا گواہ ہوتا ہے، گواہ نہ ہو تو قسم دینا پڑتی ہے۔ تو کہنے لگا آپ یا گواہ لے کر آئے، اگر گواہ نہیں لا سکتے تو میں قسم دے دیتا ہوں کہ میرا اور آپ کا سودا کوئی نہیں ہے۔ وہاں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، صحابی رسول تھے، صحابی رسول تھے۔ حضرت خزیمہ نے پتا کیا تھا، میں نے کہا تھا نا کہ محبت کی بات کرنی ہے، سنیے محبت کیسی ہے، سنیے محبت کیسی ہے، سنیے محبت کیسی ہے اور محبت کا کیا انداز ہونا چاہیے۔ میں بھی ممبر پر بیٹھ کر چیختا ہوتا ہوں، چلاتا ہوتا ہوں، محبت کی بڑی باتیں سناتا ہوں، آپ بھی سناتے ہوتے ہیں، آپ بھی ذکر کرتے ہیں کہ محفل پوری محبت کی سجی ہوئی ہے، محبت سے انہوں نے سجائی ہے، اتنا اہتمام کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن محبت حقیقت میں تمہیں کہاں نظر آئے گی؟ وہ صحابہ کی کچہری میں تمہیں نظر آئے گی، وہ حضور کے غلاموں کی کچہری میں تمہیں نظر آئے گی۔ حضرت خزیمہ پاس گئے اور کہا حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس شخص سے گھوڑے کے حوالے سے سودا کیا۔ جب گواہی ہو گئی نا، بات ہو گئی تو وہ مجبور ہو گیا دینے پر، قیمت میں سے مل گئی، اس نے قیمت لے لی، سوال کچہری ختم ہو گئی، لوگ ادھر ادھر بکھر گئے۔ تب حضور نے فرمایا خزیمہ، حضور نے فرمایا خزیمہ تم یہاں موجود تو تھے کوئی نہیں، جب ہم نے سودا کیا ہے تم سامنے تھے تو کوئی نہیں، جب گواہ مانگنے کی باری آئی خزیمہ دوڑ کر تم نے آ کر گواہی دے دی اور تم گواہی دے رہے ہو، خزیمہ تم نے یہ کہاں سے لے لیا؟ جانتے ہو محبت؟ اب سنیے حضرت خزیمہ نے کیا فرمایا۔ حضرت خزیمہ فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ اتنی کون سی بڑی بات ہے، آپ نے تو ہمیں فرمایا تھا کہ خدا ایک ہے، ہم نے دیکھا بھی نہیں تھا، پتہ بھی نہیں تھا، حضور ہم نے وہ مان لیا تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ حضور آپ نے ہمیں کہا رب ایک ہے، دیکھا نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، ایسے زمانے کے اندر موجود ہے جہاں ہم نے کئی خدا بنا رکھے تھے اور کئی خداؤں کے سامنے ہم جھکتے تھے۔ حضور ایسے حالت کے اندر آپ جلوہ گر ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ ایک خدا ہے، اسی توحید کا اقرار کرو، اس کی وحدانیت کا اقرار کرو، اس پر ایمان لے کر آؤ۔ حضور ہم تو تب ایمان لے کر
آ گئے تھے یہ گھوڑے کے حوالے سے ہم نے کیا کچھ سوچنا سمجھنا ہے. اور پھر دیکھیے حضور نے کتنا نوازا. فرمایا خزیمہ تم نے آج جو یہ گواہی دی ہے ہم تمہیں اس پر اجر دیتے ہیں. حضور کیا اجر ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا جہاں پر 2 لوگوں کی گواہی چلے گی میں محمد تمہیں سرٹیفکیٹ دیتا ہوں تیرے اکیلے کی گواہی کافی ہو جائے گی. تو اکیلا گواہی دے وہی کافی ہو جائے گی. حضور عطا فرماتے ہیں. حضور عطا فرماتے ہیں. میں ٹول پلازے پر آ گیا ہوں. حضور عطا فرماتے ہیں مانگنے والا کوئی میرے کریم سے کہ میرا بیٹا میں پرانا بڑا افسار میں تھپڑ بھی مار دوں گا. میرے امام فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا. حضور عطا آج بھی فرماتے ہیں لیکن مانگنے والا کوئی. دعاؤں کے اندر میں صبح دعا کروں گا تو میں کہوں گا یا رسول اللہ ایک کوٹھی مل جائے کمال ہو جائے, کار مل جائے کمال ہو جائے, بنگلہ مل جائے کمال ہو جائے, یہ مل جائے کمال ہو جائے, وہ مل جائے کمال ہو جائے, لیکن کبھی کوئی کام کی چیز میں اور آپ نے مانگی نہیں ہے. جانتے ہو حضور وضو فرمانے لگے تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈالنے لگے, دریا کا رحمت کا دریا جوش پر آ گیا. میرے امام نے ایسا ہی کہا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیا دربے بہا دیے. تو حضرت ربیعہ پاس تھے, حضور جوش میں فرمایا حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے, ربیعہ مانگ آج کیا مانگتا ہے. اور شیخ محقق نے اس حدیث پر اتنا خوبصورت کلام کیا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. حضور نے مطلق فرمایا ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے, سوال کر کیا تجھے چاہیے, جو مانگنا چاہتا ہے اس سے مانگ. حضور نے یہ نہیں کہا ربیعہ میرے گھر سے سالن مانگ لے, یہ نہیں کہا ربیعہ چند تم پیسے کے ٹکڑے لے لو, ربیعہ یہ چیز مانگ لو وہ چیز مانگ لو. مطلقاً شیخ محقق فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ربیعہ مانگ جو مانگنا چاہتا ہے تجھے آج میں عطا کروں گا. قربان جاؤ حضرت ربیعہ کی محبت پر. حضرت ربیعہ نے یہ نہیں کہا حضور میرے گھر میں سکون آ جائے, میرے گھر میں پیسے آ جائے, میرے گھر میں پریشانیاں ہیں, حضور میرے سر کو درد رہتا ہے درد ختم ہو جائے, حضور میرا پیٹ وہ درد کرتا رہتا ہے درد ختم ہو جائے, حضور بلڈ پریشر بڑا رہتا ہے آپ مہربانی کیجیے اسے دور کر دیجیے, شوگر دور کر دیجیے. جانتے ہو حضرت ربیعہ نے کہا کیا عرض کی اور کیا مانگا, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر ربیعہ آپ کی رفاقت چاہتا ہے. حضور جیسے یہ مجھ سے یہاں خدمت کروا رہے ہو نا, یہاں مجھ سے وضو کروا رہے ہو نا, یہاں مجھ سے پانی ڈلوا رہے ہو نا, حضور قیامت کے دن بھی کسی اور کو نہ بلانا, خدمت کے لیے یہی کہنا ربیعہ آجا آج بھی یہ خدمت تیرے سر پر ہے, یہ مجھے چاہیے. حضور اس کے علاوہ اور چاہیے. اور حدیث کے الفاظ ہے شیخ محقق نے اس پر ذکر کیا ہے. حضور نے فرمایا ربیعہ یہ تو ہماری نسبت سے ویسے ہی تجھے مل گیا, کچھ اور سوال کر, کچھ اور سوال کر. یہ تو ہمارے ساتھ جو تیرا تعلق جڑ گیا ہے, جو تو ہمارا غلام بن گیا ہے, یہ تو تجھے ویسے ہی مل گیا ہے. تو کچھ اور مانگ, کچھ اور سوال کر, ہم تجھے وہ عطا کریں. تو حضور آج بھی عطا فرماتے ہیں, حضور آج بھی عطا فرماتے ہیں, لیکن مانگنے والا کوئی نہیں. ہمارے پاس وہ سوال کا طریقہ نہیں ہے, ہمارے پاس وہ انداز نہیں ہے, ہمارے پاس وہ محبت اور اخوت نہیں ہے, ہمارے پاس وہ ادب نہیں ہے. جانتے ہو سورہ حجرات کی پہلی آیات کے اندر میرا رب کیا حکم فرماتا ہے, کیا حکم فرماتا ہے؟ فرمایا لوگوں یاد رکھو میرے محبوب سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا, کسی معاملے کے اندر بھی میرے محبوب سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا, حتیٰ کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ. کئی صحابہ اکٹھے ہو کر امہات المومنین کے گھروں میں آئے تھے اور پوچھا تھا امہات المومنین سے کہ حضور کیا کرتے ہیں, تو امہات المومنین نے بتایا حضور یہ عمل کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. تو اس کے بعد صحابہ کو ایک جذبہ پیدا ہو گیا. ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد ساری زندگی روزے رکھوں گا, ایک نے کہا میں کبھی نکاح نہیں کروں گا اور میں ایسے ہی حضور کے ساتھ اپنا تعلق بنائے رکھوں گا اور میں ہمیشہ عبادت کے اندر رہوں گا, ایک نے کہا میں ہمیشہ نماز کے اندر رہوں گا, میں یہ کام کروں گا, میں وہ کام کروں گا, میں ایسا کروں گا, میں ویسا کروں گا. منع فرما دیا.
فرمایا ہمیں تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہاری نمازوں کی ضرورت، ہمیں تمہارے روزوں کی ضرورت، ہمیں تمہارے حج کی ضرورت، ہمیں تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مالک چاہتا کیا ہے؟ تو کیا چاہتا ہے؟ پڑھا نہیں ہے قرآن؟ فَاتَّبِعُونِی، فرمایا میرے معبود کی اداؤں کو اپناتے جاؤ، تمہارا رب تم سے یہی دے رہا ہے۔ میرے محبوب کی اداؤں کو اپناؤ، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، محبوب سے مقدم ہونے کی کوشش نہ کرو۔ اب یاد رکھیے گا، پہلے جملے پر قیاس کر کے فجر کی نماز مت چھوڑیے گا کہ رب کو نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ فَاتَّبِعُونِی کے اندر نماز بھی ہے، فَاتَّبِعُونِی کے اندر روزہ بھی ہے، فَاتَّبِعُونِی کے اندر حج بھی ہے، فَاتَّبِعُونِی کے اندر ہر ایک چیز ہے۔ مصطفیٰ کی ادا کو اپناتے جاؤ، رب تمہیں ہمیشہ نوازتا جائے گا۔ حضور کی سیرت کو سامنے رکھ کر زندگی کے پہلوؤں کو لے کر چلتے رہو، اللہ کریم تمہیں مصطفیٰ کے نالے کے صدقے سب کچھ عطا فرما دے گا، سب کچھ عطا فرما دے گا۔ تو حضور آج بھی لیتے ہیں لیکن ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور قرآن کی اگلی آیت پڑھی سورہ حجرات کی، اس آیت سے بڑھ کر فرمایا خبردار میرے محبوب کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا، فرمایا میرے محبوب کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا، اگر تم نے ایسا کیا ان تحبط اعمالکم، اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوئے گا۔ تسی اپنے آپ کو صوفی، حاجی، مولوی صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب، عالم صاحب نہ جانے کی سمجھتے ہوگے، لیکن میرے محبوب کی آواز کو اونچی آواز کرنے کی وجہ تو فرمایا تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ اور فرمایا اگر میرے محبوب کی آواز سے آواز پست رکھو گے، ادب کرو گے، تقدس کو پامال نہیں کرو گے، تو فرمایا پھر اللہ نے تمہارے لیے ہی تو تقوی رکھا ہوا ہے، پھر اس نے تمہارے دلوں کو چن لیا ہے، پھر وہ تمہاری بخشش فرمانے والا ہے، پھر وہ تمہاری مغفرت فرمانے والا ہے۔ کائنات کی ہر چیز کو چھوڑ دو، تعلق ایک بنا لو، دنیا کی محبت کو چھوڑ دو۔ میں ٹول پلازا کراس کر کے اپنے موٹر وے سے چلنے لگا ہوں، نوجوان میرے حضرات مخاطب ہو جائیں، بزرگ آرام فرمائیں۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق مضبوط کرو، سرکار سے اپنی نسبت کو جوڑو، دنیا کی محبت کو چھوڑ دو، یہ مجازی محبتوں سے باہر نکلو، یہ چند لمحوں کے لیے محبتیں ہیں، میری اس سے محبت، اس کی مجھ سے محبت اللہ کی قسم جھوٹی ہے، جھوٹی ہے۔ کب تک چلے گی؟ 4 قدم چلے گی، 5 چلے گی، 6 چلے گی، ختم ہو جائے گی۔ محبت وہاں کرو جہاں کرنے سے کچھ ملنا ہے، جہاں سے تمہیں کچھ ملنا ہے۔ جانتے ہو صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں عرض کی، صحابی رسول عرض کی حضور قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کیا کیا ہے قیامت کے لیے تو نے؟ حضور کور تو کوئی نہیں کیا، محبت آپ سے نہیں کرتا، میرے پاس اور کوئی یہ نہیں ہے کہ میں کسی اور چیز پر مان کر سکوں۔ حضور ایک چیز ہے جس پر مجھے فخر ہے، فرمایا کیا ہے؟ حضور آپ سے محبت کرتا ہوں، فرمایا جس سے دنیا میں محبت کرتے ہو کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ دنیا کے ساتھ محبت عیاش کے ساتھ ہو، بد کردار کے ساتھ ہو، زانی کے ساتھ ہو، شرابی کے ساتھ ہو، ناجائز محبتوں کے تعلق جوڑے ہوئے ہوں، اور قیامت کے دن جب کوئی کسی کا سہارا نہیں ہوگا، نفسی 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 کا عالم ہوگا، ماں بیٹے کی دشمن، بیٹا ماں کا دشمن، باپ بیٹے سے دور، بیٹا باپ سے دور، وہی ماں جو دنیا میں رہ کر سردیوں کی سخت راتوں میں خود گینے پر سوتی ہے، بچے کو گینے پر نہیں سلاتی، خود تکلیف برداشت کرتی ہے، بچے کو تکلیف نہیں مانے دیتی، وہی ماں قیامت کے دن کھڑی ہوگی اور بیٹا روتا ہوا جائے گا، مائیے ایک نیکی دے دے، ایک میری نیکی کم ہے، میں جنت میں چلا جاؤں گا، مہربانی فرما ایک نیکی دے دے۔ تو جانتے ہو اس وقت ماں کہے گی پتر میری بھی ایک کے کام ہے، تو مہربانی فرما میں نے دے دے، میرے کو نہیں۔ یہ حالت ہوگی نفسی نفسی نفسی، تب ایک ذات کام آئے گی، آدم کے پاس لوگ جائیں گے چلتے ہوئے، یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ تک پہنچے گا، اور حضور فرمائیں گے انا لہا، اے گناہگاروں میں تمہاری بخشش کروانے کے لیے۔
اور ضابطہ دوسرا میں نے پہلے بتا دیا، جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرو گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تو دنیا میں محبت الٹی چل رہی ہو، قیامت کے دن نظام الٹا ہوا ہو، جب بچانے والا پھر وہاں کوئی نہیں ہوگا تو مشکل پیش آ جائے گی۔ اس لیے صاحبو حضور کے ساتھ تعلق مضبوط کر لو، حضور کے ساتھ محبت پختہ کر لو، حضور کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھاؤ، سرکار کی سیرت کو اپناؤ، سرکار کی پیروی کرنا سیکھو، حضور کی اتباع کرنا سیکھو۔ اور یاد رکھیے گا نوجوان حضرات، کتنی خوبصورت بات ہے، یہ بات مجھے بھولتی ہی نہیں، ہر خطبے کا میں ذکر کر دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں انا حبیب اللہ، لوگوں میں اللہ کا حبیب ہوں، اور حبیب خلیل سے اوپر کا درجہ ہے، یاد رکھیے گا، لوگوں میں اللہ کا حبیب ہوں، اور سن لو جو جوانی میں توبہ کر لیتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جو جوانی میں توبہ کر لیتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ خدا را جوانیاں ضائع مت کرو، جوانیاں ضائع، کوئی پتہ نہیں زندگی کے 4 دن ہیں، کب موت آ جائے تب تم مٹ جاؤ۔ دیکھتے نہیں ہو ہماری مسجدیں ویران پڑی ہیں، مولوی صاحب اکیلے کھڑے ہوتے ہیں اور نمازی پیچھے کوئی نہیں ہوتا، مسجدیں ویران پڑی ہیں، اور وہیں چوک پر اگر کرکٹ کا میچ رکھ دیا جائے تو میدان سج جاتا ہے، بھر جاتا ہے، دعوت بھی نہیں دی جاتی، اور مولوی بیچارہ صبح فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ابھی بیچارے کا اپنا گلا نہیں چل رہا ہوتا، تو حضرات اپنے بچوں کو جلدی جلدی مسجد میں بھیجے تاکہ وہ وقت پر سکول جا سکے۔ اس بیچارے کو آگے یہ بھی کہنا پڑتا ہے، اس کو یہ بھی کہنا پڑتا ہے تاکہ وقت پر سکول جا سکے۔ اپنے تعلقات مضبوط کیجئے اسلام کے ساتھ، حضور کے ساتھ اپنے رشتے مضبوط کیجئے، مسجدیں ویران مت کیجئے، مسجدوں کو آباد کیجئے، اور حضور علیہ السلام سے اپنا تعلق جوڑیے، اپنی جوانیوں کو ضائع مت کیجئے۔ آخر پر میں اپنے شیخ کا ذکر کر رہا ہوں، آخر پر میں اپنے شیخ کا ذکر کر رہا ہوں، آخر پر میں شیخ کا ذکر کر رہا ہوں۔ میں بلا کے نہ جاما تو پھر میں بھی اتنے مولوی نہیں۔ حضور غوث پاک کا ذکر ہوا جتنے چپ، حضور غوث پاک کا ذکر ہوا جتنے چپ، اتنے چپ، ایک باری نہیں سبحان اللہ، اتنے چپ۔ جانتی ہو خطاب کیا ہے؟ مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید غم نہ کر، اللہ میرا رب ہے، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا میرا رب ہے۔ اور وہ حضور کے صدقے ویسے ہی حضور غوث پاک کے صدقے بخشش ہو جائے گا۔ تو حضور غوث پاک یہ فرمائے، اور مرید بیچارہ یہاں بیٹھ کر سردی کی وجہ سے سبحان اللہ بھی نہیں کہتا۔ محبت سے بولیے نا سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ وہ بچہ ہے کہ جس کی ولادت سے پہلے حضرت سید موسیٰ دوست جنگی، یہ آپ کی والد گرامی کا نام ہے، ان کو آ کر حضور آ کر بشارتیں دیتے، صحابہ بشارتیں دیتے، تابعین بشارتیں دیتے، اور موسیٰ تیرے گھر کے اندر ولیوں کا سردار پیدا ہونے والا ہے، تیرے گھر کے اندر ولیوں کا شہزادہ آنے والا ہے، تیرے گھر کے اندر اولیاء کا سردار آنے والا ہے۔ اور یہ آپ ہمیشہ چرچا کیا کرتے تھے، اور یہ خبر لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ ہمیں یہ خبر ملی ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ ولادت ہوئی تو عراق کے اندر، بغداد کی زمین کے اندر، گیلان کے اندر، ہر طرف یہ بات مشہور ہو گئی، سیدوں کے گھر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور اتنا خوبصورت ہے جو اس کو دیکھتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو تعلق حضور سے جوڑنے لگا ہوں، حضور غوث پاک کا حضور سے تعلق جوڑنے لگا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، اللہ نے عرب پورے کے اندر بیٹے تقسیم کر دیے، کسی گھر کے اندر بیٹی پیدا نہیں ہوئی، اللہ نے بیٹے دیے۔ ادھر بغداد کی سرزمین پر میرے غوث پیدا ہوئے، اللہ نے سب کو بیٹے عطا کر دیے۔ اتنی پیروی، اتنا تعلق، اتنی نسبت، اور اسی طرح گہرائی ہے کہ وہ تعلق ٹوٹنے نہیں دیا، اور اللہ کریم نے بھی اس نسبت کو برقرار رکھا اور یہ اعزاز بخشا۔ اور پھر حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ، بچپنے کا عالم، رمضان کا چاند لوگوں پر مشتبہ ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ ایسا کرو کہ جاؤ فاطمہ سے پوچھو اس کے بچے نے صبح دودھ پیا ہے یا نہیں پیا، اگر اس نے دودھ پیا ہو تو سمجھ لینا ابھی رمضان نہیں چڑھا، اور اگر اس نے دودھ نہ پیا ہو تو سمجھ لینا چاند رمضان کا نظر آ گیا۔
جس کے بچپنے کا یہ عالم ہو، اس کی ولایت کا یہ ذکر ہو، جن ان کی بارگاہ میں آ کر سلام پیش کرتے ہیں۔ غوث الثقلین، جنوں انسانوں کے آپ غوث ہیں، لیکن یاد رکھیے گا میرے غوث فرماتے ہیں بے نمازی آدمی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ حضرات اعلان سماعت فرمائیں، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بے نمازی آدمی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ 11ویں 12ویں کھانے والوں، یہ بات کس نے عمل کرنی ہے؟ اس پر، اس کو کس نے ماننا ہے؟ اس پر عمل کس نے کرنا ہے؟ 11ویں کی صرف کھیر اور چاول مت کھایا کرو، حضور غوث پاک کے فرامین کو بھی سنا کرو، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو بھی مانا کرو۔ اس واسطے نوجوانوں اپنی جوانیاں نہ ضائع کرو۔ آ جائیے، غلطی ہو گئی ہے، کیا ہوا؟ گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے بھی ہوئے، بڑے بڑے لوگوں سے۔ شیخ سعدی اتنا بڑا وقت کا ولی ہے جس نے حضور کی بارگاہ میں بلغ اللہ بکمالی کشف الدجا بجمالی حاصلت جمیع خصالی، یہاں لکھ کر بھول گئے۔ حضور نے آگے خام میں آ کر فرمایا اور سعدی بھول کیوں گئے؟ آگے لکھ دے صلو علیہ وآلہ، آگے یہاں فرما دیا سعدی یہ لکھ دے اتنا بڑا ولی، اس سے بھی گناہ ہوئے ہیں، اس سے بھی کچھ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں۔ حضرت فضیل بن ایاز، ان سے بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں، لیکن آ گئے نا اللہ کی بارگاہ میں اور جھک گئے اور اللہ کے حضور توبہ کر لی، تو پھر رب بھی فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اوے بھولے ہوئے انسان، اوے بھٹکے ہوئے انسان، اوے گناہ ہو گئے ہیں تو کیا ہوا؟ خطا ہو گئی ہے تو کیا ہوا؟ بندہ تو ہمارا ہے، ایک بار سچے دل سے یا رب کہے ہم تیرے سارے گناہ معاف فرما دیں۔ ایک بار کیا کرتے دے، کہتے ہی کوئی نہیں۔ ہمارے معاشرے کا ماحول بگڑ چکا، نوجوان والدین کے ادب سے دور ہو چکے ہیں، شوہر بیوی کے حقوق سے دور ہو چکا ہے، بیوی شوہر کے حقوق کو پورا کوئی نہیں کرتی۔ ہماری عورتوں کا وہ نظام نہ رہا جو پہلی عورتوں کا تھا۔ آج ہماری مائیں بہنیں گھروں میں جب اٹھتی ہیں تو سروں سے دوپٹہ اترا ہوتا ہے، سامنے فلم اور گانے بج رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو دودھ پلا رہے ہوتی ہے۔ اس وقت جب سامنے بے حیائی ہو اور بچے اس حالت کے اندر دودھ پیئیں تو بچہ غوث پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت پھر بچہ بد کردار پیدا ہوتا ہے، اپنے والدین کو ڈانٹنے والا ہوتا ہے۔ کسی شخص نے ایک عورت سے شادی کی اور اس عورت کی یہ ڈیمانڈ تھی، یہ میری آخری بات ہے ماؤں بہنوں کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، بات ختم، بات ختم۔ اس عورت نے کہا تھا کہ میں ایسے شخص سے شادی کروں گی جو میرے پردے کا اہتمام کرے، میری بے پردگی کا مظاہرہ نہ ہونے دے۔ ایک اس کو شخص ایسا مل گیا کہ جس نے اس کے پردے کا اہتمام کرنے کے بارے میں سوچ لیا، عزم کر لیا۔ اس نے کہا میں تیرے پردے کے اہتمام کروں گا۔ شادی ہو گئی، عورت کو اس نے پردے کے اندر رکھا، گھر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا تو معاملات گھر کے اخراجات بڑھ گئے۔ جب بڑھے تو خاوند ایک دن کہنے لگا کہ میں باہر کھیتوں میں کام کرتا ہوں اور مجھے دوپہر کھانے کے لیے گھر آنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے میرا وہ کام بند ہوتا ہے اور اس کی کمائی مجھے نہیں ملتی، اور وہ کمائی نہیں ملتی تو میرا نقصان ہوتا ہے، پیٹ پالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو تو ایسا کیا کر کہ تو مہربانی کیا کر مجھے کھانا پہنچا دیا کر۔ تو وہ پردے کا اہتمام کر کے اس کو کھانا پہنچا کر آئے۔ وقت گزرا، دوسرا بچہ پیدا ہو گیا، اس نے پھر مطالبہ کیا کہ معاملات مزید بڑھ گئے ہیں تو تو مہربانی کر اب پھر وہاں آیا کر اور وہاں کچھ کام بٹھایا کر اور بچے کو بھی ساتھ لے کر آیا کر۔ وقت گزرا، تیسرا بچہ پیدا ہو گیا اور اس نے آخر مطالبہ کر دیا کہ اب گھر کا سرکٹ بڑا مشکل ہو گیا، اب تجھے میرے ساتھ آ کر کھیتوں میں کام کرنا پڑے گا، تو کام کرے گی گھر کا نظام چل پائے گا۔ عورت مکمل طور پر بے پردہ ہو گئی، مکمل طور پر مجبوری آ گئی۔ پھر ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹھے تھے تو شوہر نے اس بیوی سے کہا، کہنے لگا تو بڑا کہا کرتی تھی کہ میں ایسے شخص سے شادی کروں گی جو مجھے ساری زندگی پردے کے اندر رکھے، کیا ہوا؟ تیرا پردہ آج اتر گیا، تو اور میں آج محبت سے اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، تیرا اور میرا معاملہ یہ ہے، لیکن ہوا تو کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا میں تجھے بتاؤں کیا ہوا؟ اس نے کہا بتا۔ اس نے کہا ساتھ والے کمرے میں ذرا داخل ہو نا، ادھر مجھے بیٹھنے دے، میں تجھے بتاتی ہوں کیا ہوا۔ اس نے کہا بتا۔ اس نے اپنے بالوں کو بکھیرا
کپڑے پھاڑے رونا شروع کر دیا, آنسو بہہ گئے. بڑا بیٹا گھر میں داخل ہوا, اس نے پوچھا مائی کیا ہوا, رو کیوں رہی ہے؟ تو کہنے لگی بیٹا تیرے باپ نے مجھے مارا ہے. اس نے مجھے مارا ہے. تو اس بیٹے نے کہا کوئی بات نہیں, تیرا شوہر ہے, تو اس کی بیوی ہے. ماں کو سمجھایا, ماں تو صبر کیا کر, اس بات کو دیکھ, یہ بات ٹال دے, آپس میں راضی ہو جا, چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں, چھوڑ دے اس بات کو. وہ چلا گیا. دوسرا آیا اور اس نے بھی یہی سوال کیا, ماں نے یہی کہا. اس نے باپ کو پیار سے 2 گالیاں نکالی, 2 گالیاں نکالی, اور گالیاں نکال کر ساتھ سمجھایا اور پھر چلا گیا. تیسرا بیٹا آیا اور اس نے آ کر پوچھا اور اس نے کہا کیا ہوا؟ ماں نے کہا یہ ہوا. وہ گالیاں صرف نہیں نکالنے پر رکا, گالیاں نکالنے کے ساتھ اس نے ڈنڈا اٹھایا. اس نے کہا کہاں ہے باپ, میں ابھی اس سے تیرا بدلہ لیتا ہوں. اس نے کہا بیٹا رہنے دے, تیرے باپ کو ایک سبق دینا تھا. اس نے شوہر کو بلایا, کہا تجھے میں بتاؤں, تو نے کہا تھا کیا ہوا؟ اس نے کہا جو مکمل پردے کے اندر میرا بیٹا پیدا ہوا تھا نا, اس نے میرا بھی حیا کیا تھا اور تیرا بھی حیا کیا. جو تھوڑے پردے کے اندر پیدا ہوا تھا نا, اس نے میرا حیا بھی کیا لیکن تجھے گالیاں بھی دی ہیں. جو بالکل بے پردگی کے اندر پیدا ہوا وہ تو تجھے مارنے کے لیے دوڑ چکا تھا. میں اس لیے کہا کرتی کہ پردے کے اندر مجھے رکھا. ہماری ماؤں کے اندر, بہنوں کے اندر وہ حیا نہیں رہا, وہ ختم ہو چکا, بے حیائی عام ہو چکی. ہمارے گھروں کے اندر وہ نمازوں کی, وہ قرآن کی, وہ حدیثوں کی وہ آوازیں اب نہیں آتی. اسے اجاگر کیجئے, اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے. ماں وہ پہلی گود ہے جہاں سے بچے نے تعلیم سیکھ کر باہر آنا ہے. اگر ماں وہ کام نہیں کرے گی تو قیامت کے دن یہی بچہ گریبان پکڑے گا اور کہے گا یا رب میں نے تو سیکھنا چاہا تھا لیکن میرے والدین نے مجھے تعلیم نہیں دی تھی, انہوں نے نہیں مجھے سکھایا تھا. مالک اس میں میرا قصور کیا ہے, مجھے اس میں کیوں کوسا جا رہا ہے, مجھے کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ تو پھر قیامت کے دن ان والدین کو پکڑا جائے گا اور کہا جائے گا بچوں کو تعلیم تم نے دینی تھی, تم نے تعلیم نہیں دی. وہ وقت آنے سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کی نور سے منور کر دیجیے. وہ وقت آنے سے پہلے اپنے بچوں کو منور کر دیجیے. اس واسطے گفتگو ہماری ختم اور بات آخری پیغام اور مبارکبادی. میں نے پچھلے سال یہ پودا گاڑا تھا زمین کے اندر, یہ اس محفل کی. مجھے خوشی ہے کہ اس کے مالی موجود ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ خدا ان مالیوں کو آباد ہے. یہ مالی اگر رہے تو یہ پودا بڑھے گا اور زمانہ دیکھے گا یہ پودا پورے علاقے پر سایہ کرے گا اور اس کی روشنی سے ہر بندہ جگمگائے گا, اس کے سائے سے ہر بندہ بہرہ ہوگا. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ سب حضرات جنہوں نے اس محفل کو سجایا, بچے سے لے کر بڑے تک, بڑے سے لے کر چھوٹے تک, یہ بھی شامل اس میں, سب حضرات اس میں شامل ہیں. مبارکباد کے مستحق ہے. حضور کا میلاد سجانا کسی عام بندے کا کام نہیں ہوتا, یہ مبارک کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے, آپ کی اس خدمت کو قبول فرمائے, اور میری دعا ہے کہ رب قدوس دونوں جہانوں میں آپ کو حضور کا پکا سچا عاشق اور غلام بنائے. اس غلامی کو برقرار کیسے رکھیں گے؟ صبح سرٹیفکیٹ آپ نے دینا ہے, فجر کی نماز آپ نے پڑھنا ہے, مشکل کام آگے. فجر کی نماز اگر نہیں پڑھو گے میرے آنے کا بیکار ہو جائے گا, فائدہ بھی نہیں. آپ کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, یقین جانیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فجر کی نماز ضرور پڑھیے گا. اگر آپ فجر کی نماز پڑھیں گے, باتیں میں نے آپ کو ایسی سنائی ہیں, آپ نے سنی ہے, اگر اتنا جاگ کر آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی نا, پھر مجھ سے قسم اٹھا لیجیے آپ کامیاب ہو گئے ہیں, آپ کامیاب ہو گئے. لیکن اگر آپ نے فجر کی نماز چھوڑ دی, میں نہیں آپ کو کہتا صبح کی نماز پڑھیے, صرف آپ نے میں کہا رب ایک ہے, دیکھا نہیں ہے, پتہ نہیں ہے, ایسے زمانے کے اندر موجود ہے جہاں ہم نے کئی خدا بنا رکھے تھے اور کئی خداؤں کے سامنے ہم جھکتے تھے. حضور ایسے حالت کے اندر آپ جلوہ گر ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ ایک خدا ہے, اسی توحید کا اقرار کرو, اس کی وحدانیت کا اقرار کرو, اس پر ایمان لے کر آؤ. ہم تو تب ایمان لے کر آ گئے تھے, یہ گھوڑے کے حوالے سے ہم نے کیا کچھ سوچنا سمجھنا ہے. اور پھر دیکھیے حضور نے کتنا نوازا. فرمایا خزیمہ تم نے آج جو یہ گواہی دی ہے
ہم تمہیں اس پر اجر دیتے ہیں۔ حضور کیا اجر ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا جہاں پر 2 لوگوں کی گواہی چلے گی میں محمد تمہیں سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، تیرے اکیلے کی گواہی کافی ہو جائے گی۔ تو اکیلا گواہی دے وہی کافی ہو جائے گی۔ حضور عطا فرماتے ہیں، حضور عطا فرماتے ہیں، میں ٹول پلازے پر آ گیا ہوں۔ حضور عطا فرماتے ہیں مانگنے والا کوئی میرے کریم سے کہ میرا بیٹا میں پرانا بڑا افسار میں تھپڑ بھی مار دوں گا ماتم کا۔ میرے امام فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ حضور عطا آج بھی فرماتے ہیں لیکن مانگنے والا کوئی۔ دعاؤں کے اندر میں صبح دعا کروں گا تو میں کہوں گا یا رسول اللہ ایک کوٹھی مل جائے کمال ہو جائے، کار مل جائے کمال ہو جائے، بنگلہ مل جائے کمال ہو جائے، یہ مل جائے کمال ہو جائے، وہ مل جائے کمال ہو جائے، لیکن کبھی کوئی کام کی چیز میں اور آپ نے مانگی نہیں ہے۔ جانتے ہو حضور وضو فرمانے لگے تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈالنے لگے، دریا کا رحمت کا دریا جوش پر آ گیا۔ میرے امام نے ایسا ہی کہا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیا، دربے بہا دیے۔ تو حضرت ربیعہ پاس تھے، حضور جوش میں فرمایا، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے، ربیعہ مانگ آج کیا مانگتا ہے؟ اور شیخ محقق نے اس حدیث پر اتنا خوبصورت کلام کیا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ حضور نے مطلق فرمایا ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے، سوال کر کیا تجھے چاہیے، جو مانگنا چاہتا ہے اس سے مانگ۔ حضور نے یہ نہیں کہا ربیعہ میرے گھر سے سالن مانگ لے، یہ نہیں کہا ربیعہ چند تم پیسے کے ٹکڑے لے لو، ربیعہ یہ چیز مانگ لو وہ چیز مانگ لو۔ مطلق فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ربیعہ مانگ جو مانگنا چاہتا ہے تجھے آج میں عطا کروں گا۔ قربان جاؤ حضرت ربیعہ کی محبت پر۔ حضرت ربیعہ نے یہ نہیں کہا حضور میرے گھر میں سکون آ جائے، میرے گھر میں پیسے آ جائے، میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، حضور میرے سر کو درد رہتا ہے درد ختم ہو جائے، حضور میرا پیٹ وہ درد کرتا رہتا ہے درد ختم ہو جائے، حضور بلڈ پریشر بڑا رہتا ہے، آپ مہربانی کیجیے اسے دور کر دیجیے، شوگر دور کر دیجیے۔ جانتے ہو حضرت ربیعہ نے کہا کیا عرض کی اور کیا مانگا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر ربیعہ آپ کی رفاقت چاہتا ہے۔ حضور جیسے یہ مجھ سے یہاں خدمت کروا رہے ہو نا، یہاں مجھ سے وضو کروا رہے ہو نا، یہاں مجھ سے پانی دلوا رہے ہو نا، حضور قیامت کے دن بھی کسی اور کو نہ بلانا، خدمت کے لیے یہی کہنا ربیعہ آج بھی یہ خدمت تیرے سر پر ہے، یہ مجھے چاہیے، حضور اس کے علاوہ اور چاہیے۔ اور حدیث کے الفاظ ہے شیخ محقق نے اس پر ذکر کیا ہے، حضور نے فرمایا ربیعہ یہ تو ہماری نسبت سے ویسے ہی تجھے مل گیا، کچھ اور سوال کر، کچھ اور سوال کر، یہ تو ہمارے ساتھ جو تیرا تعلق جڑ گیا ہے، جو تو ہمارا غلام بن گیا ہے، یہ تو تجھے ویسے ہی مل گیا ہے، تو کچھ اور مانگ، کچھ اور سوال کر، ہم تجھے وہ عطا کریں۔ تو حضور آج بھی عطا فرماتے ہیں، حضور آج بھی عطا فرماتے ہیں، لیکن مانگنے والا کوئی نہیں۔ ہمارے پاس وہ سوال کا طریقہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ انداز نہیں ہے، ہمارے پاس وہ محبت اور اخوت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ ادب نہیں ہے۔ جانتے ہو سورہ حجرات کی پہلی آیات کے اندر میرا رب کیا حکم فرماتا ہے، کیا حکم فرماتا ہے؟ فرمایا لوگوں یاد رکھو میرے محبوب سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، کسی معاملے کے اندر بھی میرے محبوب سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، حتیٰ کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ۔ کئی صحابہ اکٹھے ہو کر امہات المومنین کے گھروں میں آئے تھے اور پوچھا تھا امہات المومنین سے کہ حضور کیا کرتے ہیں، تو امہات المومنین نے بتایا حضور یہ عمل کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد صحابہ کو ایک جذبہ پیدا ہو گیا، ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد ساری زندگی روزے رکھوں گا، ایک نے کہا میں کبھی نکاح نہیں کروں گا اور میں ایسے ہی حضور کے ساتھ اپنا تعلق بنائے رکھوں گا اور میں ہمیشہ عبادت کے اندر رہوں گا، ایک نے کہا میں ہمیشہ نماز کے اندر رہوں گا، میں یہ کام کروں گا، میں وہ کام کروں گا، میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا۔ منع فرما دیا، فرمایا ہمیں تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہاری نمازوں کی ضرورت
ہمیں تمہارے روزوں کی ضرورت ہے، ہمیں تمہارے حج کی ضرورت ہے، ہمیں تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مالک چاہتا کیا ہے؟ تو کیا چاہتا ہے؟ ذرا پڑھا نہیں ہے قرآن؟ فَاتَّبِعُونِی، فرمایا میرے معبود کی اداؤں کو اپناتے جاؤ، تمہارا رب تم سے یہی دے رہا ہے۔ میرے محبوب کی اداؤں کو اپناؤ، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، محبوب سے مقدم ہونے کی کوشش نہ کرو۔ اب یاد رکھیے گا، پہلے جملے پر قیاس کر کے فجر کی نماز مت چھوڑیے گا کہ رب کو نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ فَاتَّبِعُونِی کے اندر نماز بھی ہے، فَاتَّبِعُونِی کے اندر روزہ بھی ہے، فَاتَّبِعُونِی کے اندر حج بھی ہے، فَاتَّبِعُونِی کے اندر ہر ایک چیز ہے۔ مصطفیٰ کی ادا کو اپناتے جاؤ، رب تمہیں ہمیشہ نوازتا جائے گا۔ حضور کی سیرت کو سامنے رکھ کر زندگی کے پہلوؤں کو لے کر چلتے رہو، اللہ کریم تمہیں مصطفیٰ کے نالے کے صدقے سب کچھ عطا فرما دے گا، سب کچھ عطا فرما دے گا۔ تو حضور آج بھی لیتے ہیں لیکن ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور قرآن کی اگلی آیت پڑھی سورہ حجرات کی، اس آیت سے بڑھ کر فرمایا خبردار میرے محبوب کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا، فرمایا میرے محبوب کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا، اگر تم نے ایسا کیا ان تحبط اعمالکم، اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوئے گا۔ تسی اپنے آپ کو صوفی، حاجی، مولوی صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب، عالم صاحب نہ جانے کی سمجھتے ہوگے، لیکن میرے محبوب کی آواز کو اونچی آواز کرنے کی وجہ تو فرمایا تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ اور فرمایا اگر میرے محبوب کی آواز سے آواز پست رکھو گے، ادب کرو گے، تقدس کو پامال نہیں کرو گے، تو فرمایا پھر اللہ نے تمہارے لیے ہی تو تقوی رکھا ہوا ہے، پھر اس نے تمہارے دلوں کو چن لیا ہے، پھر وہ تمہاری بخشش فرمانے والا ہے، پھر وہ تمہاری مغفرت فرمانے والا ہے۔ کائنات کی ہر چیز کو چھوڑ دو، تعلق ایک بنا لو، دنیا کی محبت کو چھوڑ دو۔ میں ٹول پلازا کراس کر کے اپنے موٹر وے سے چلنے لگا ہوں، نوجوان میرے حضرات مخاطب ہو جائیں، بزرگ آرام فرمائیں۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق مضبوط کرو، سرکار سے اپنی نسبت کو جوڑو، دنیا کی محبت کو چھوڑ دو، یہ مجازی محبتوں سے باہر نکلو، یہ چند لمحوں کے لیے محبتیں ہیں، میری اس سے محبت، اس کی مجھ سے محبت اللہ کی قسم جھوٹی ہے، جھوٹی ہے۔ کب تک چلے گی؟ 4 قدم چلے گی، 5 چلے گی، 6 چلے گی، ختم ہو جائے گی۔ محبت وہاں کرو جہاں کرنے سے کچھ ملنا ہے، جہاں سے تمہیں کچھ ملنا ہے۔ جانتے ہو صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں عرض کی، صحابی رسول عرض کی حضور قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کیا کیا ہے قیامت کے لیے تو نے؟ حضور کور تو کوئی نہیں کیا، محبت آپ سے نہیں کرتا، میرے پاس اور کوئی یہ نہیں ہے کہ میں کسی اور چیز پر مان کر سکوں۔ حضور ایک چیز ہے جس پر مجھے فخر ہے، فرمایا کیا ہے؟ حضور آپ سے محبت کرتا ہوں، فرمایا جس سے دنیا میں محبت کرتے ہو کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ دنیا کے ساتھ محبت عیاش کے ساتھ ہو، بد کردار کے ساتھ ہو، زانی کے ساتھ ہو، شرابی کے ساتھ ہو، ناجائز محبتوں کے تعلق جوڑے ہوئے ہو، اور قیامت کے دن جب کوئی کسی کا سہارا نہیں ہوگا، نفسی 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 کا عالم ہوگا، ماں بیٹے کی دشمن، بیٹا ماں کا دشمن، باپ بیٹے سے دور، بیٹا باپ سے دور، وہی ماں جو دنیا میں رہ کر سردیوں کی سخت راتوں میں خود گینے پر سوتی ہے، بچے کو گینے پر نہیں سلاتی، خود تکلیف برداشت کرتی ہے، بچے کو تکلیف نہیں مانے دیتی، وہی ماں قیامت کے دن کھڑی ہوگی اور بیٹا روتا ہوا جائے گا، مائیے ایک نیکی دے دے، ایک میری نیکی کم ہے، میں جنت میں چلا جاؤں گا، مہربانی فرما ایک نیکی دے دے۔ تو جانتے ہو اس وقت ماں کہے گی پتر میری بھی ایک کے کام ہے، تو مہربانی فرما میں نے دے دے، میرے کو نہیں۔ یہ حالت ہوگی نفسی نفسی نفسی، تب ایک ذات کام آئے گی، آدم کے پاس لوگ جائیں گے چلتے ہوئے، یہ سلسلہ عیسیٰ تک پہنچے گا، اور حضور فرمائیں گے انا لہا، اے گناہگاروں میں تمہاری بخشش کروانے کے لیے۔ اور ضابطہ دوسرا میں نے پہلے بتا دیا، جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرو گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔
تو دنیا میں محبت الٹی چل رہی ہو، قیامت کے دن نظام الٹا ہوا ہو، جب بچانے والا پھر وہاں کوئی نہیں ہوگا تو مشکل پیش آ جائے گی۔ اس لیے صاحبو حضور کے ساتھ تعلق مضبوط کر لو، حضور کے ساتھ محبت پختہ کر لو، حضور کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھاؤ، سرکار کی سیرت کو اپناؤ، سرکار کی پیروی کرنا سیکھو، حضور کی اتباع کرنا سیکھو۔ اور یاد رکھیے گا نوجوان حضرات، کتنی خوبصورت بات ہے، یہ بات مجھے بھولتی ہی نہیں، ہر خطبے کا میں ذکر کر دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں انا حبیب اللہ، لوگوں میں اللہ کا حبیب ہوں، اور حبیب خلیل سے اوپر کا درجہ ہے، یاد رکھیے گا، لوگوں میں اللہ کا حبیب ہوں، اور سن لو جو جوانی میں توبہ کر لیتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے، جو جوانی میں توبہ کر لیتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ خدا را جوانیاں ضائع مت کرو، جوانیاں ضائع، کوئی پتہ نہیں زندگی کے 4 دن ہیں، کب موت آ جائے، کب تم مٹ جاؤ۔ دیکھتے نہیں ہو ہماری مسجدیں ویران پڑی ہیں، مولوی صاحب اکیلے کھڑے ہوتے ہیں اور نمازی پیچھے کوئی نہیں ہوتا، مسجدیں ویران پڑی ہیں، اور وہیں چوک پر اگر کرکٹ کا میچ رکھ دیا جائے تو میدان سج جاتا ہے، بھر جاتا ہے، دعوت بھی نہیں دی جاتی، اور مولوی بیچارہ صبح صبح فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ابھی بیچارے کا اپنا گلا نہیں چل رہا ہوتا، تو حضرات اپنے بچوں کو جلدی جلدی مسجد میں بھیجے تاکہ وہ وقت پر سکول جا سکے۔ اس بیچارے کو آگے یہ بھی کہنا پڑتا ہے، اس کو یہ بھی کہنا پڑتا ہے تاکہ وقت پر سکول جا سکے۔ اپنے تعلقات مضبوط کیجئے اسلام کے ساتھ، حضور کے ساتھ اپنے رشتے مضبوط کیجئے، مسجدیں ویران مت کیجئے، مسجدوں کو آباد کیجئے، اور حضور علیہ السلام سے اپنا تعلق جوڑیے، اپنی جوانیوں کو ضائع مت کیجئے۔ آخر پر میں اپنے شیخ کا ذکر کر رہا ہوں، آخر پر میں اپنے شیخ کا ذکر کر رہا ہوں، آخر پر میں شیخ کا ذکر کر رہا ہوں۔ میں بلا کے نہ جاما تو پھر میں بھی اتنے مولوی نہیں۔ حضور غوث پاک کا ذکر ہوا جتنے چپ، حضور غوث پاک کا ذکر ہوا جتنے چپ، اتنے چپ، ایک باری نہیں سبحان اللہ، اتنے چپ۔ جانتی ہو خطاب کیا ہے؟ مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید غم نہ کر، اللہ میرا رب ہے، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا میرا رب ہے۔ اور وہ حضور کے صدقے ویسے ہی حضور غوث پاک کے صدقے بخشش ہو جائے گا، تو حضور غوث پاک یہ فرمائے، اور مرید بیچارہ یہاں بیٹھ کر سردی کی وجہ سے سبحان اللہ بھی نہیں کہتا۔ محبت سے بولیے نا سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ وہ بچہ ہے کہ جس کی ولادت سے پہلے حضرت سید موسیٰ دوست جنگی، یہ آپ کی والد گرامی کا نام ہے، ان کو آ کر حضور آ کر بشارتیں دیتے، صحابہ بشارتیں دیتے، تابعین بشارتیں دیتے، اور موسیٰ تیرے گھر کے اندر ولیوں کا سردار پیدا ہونے والا ہے، تیرے گھر کے اندر ولیوں کا شہزادہ آنے والا ہے، تیرے گھر کے اندر اولیاء کا سردار آنے والا ہے۔ اور یہ آپ ہمیشہ چرچا کیا کرتے تھے، اور یہ خبر لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ ہمیں یہ خبر ملی ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ ولادت ہوئی تو عراق کے اندر، بغداد کی زمین کے اندر، گیلان کے اندر، ہر طرف یہ بات مشہور ہو گئی، سیدوں کے گھر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور اتنا خوبصورت ہے جو اس کو دیکھتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو تعلق حضور سے جوڑنے لگا ہوں، حضور غوث پاک کا حضور سے تعلق جوڑنے لگا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، اللہ نے عرب پورے کے اندر بیٹے تقسیم کر دیے، کسی گھر کے اندر بیٹی پیدا نہیں ہوئی، اللہ نے بیٹے دیے۔ ادھر بغداد کی سرزمین پر میرے غوث پیدا ہوئے، اللہ نے سب کو بیٹے عطا کر دیے۔ اتنی پیروی، اتنا تعلق، اتنی نسبت، اور اسی طرح گہرائی ہے کہ وہ تعلق ٹوٹنے نہیں دیا، اور اللہ کریم نے بھی اس نسبت کو برقرار رکھا اور یہ اعزاز بخشا۔ اور پھر حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپنے کا عالم، رمضان کا چاند لوگوں پر مشتبہ ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ ایسا کرو کہ جاؤ فاطمہ سے پوچھو اس کے بچے نے صبح دودھ پیا ہے یا نہیں پیا، اگر اس نے دودھ پیا ہو تو سمجھ لینا ابھی رمضان نہیں چڑھا، اور اگر اس نے دودھ نہ پیا ہو تو سمجھ لینا چاند رمضان کا نظر آ گیا۔ جس کے بچپنے کا یہ عالم ہو، اس کی ولایت کا یہ ذکر ہو،
جن ان کی بارگاہ میں آ کر سلام پیش کرتے ہیں. غوث الثقلین جنوں انسانوں کے اب غوث ہے. لیکن یاد رکھیے گا میرے غوث فرماتے ہیں بے نمازی آدمی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. حضرات اعلان سماعت فرمائیں. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بے نمازی آدمی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. 11ویں 12ویں کھانے والوں یہ بات کس نے عمل کرنی ہے؟ اس پر اس کو کس نے ماننا ہے؟ اس پر عمل کس نے کرنا ہے؟ 11ویں کی صرف کھیر اور چاول مت کھایا کرو، حضور غوث پاک کے فرامین کو بھی سنا کرو. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو بھی مانا کرو. اس واسطے نوجوانوں اپنی جوانیاں نہ ضائع کرو. آ جائیے. غلطی ہو گئی ہے کیا ہوا؟ گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے بھی ہوئے، بڑے بڑے لوگوں سے. شیخ صاحب اتنا بڑا وقت کا ولی ہے جس نے حضور کی بارگاہ میں بلغ اللہ بکمالی کشف الدجا بجمالی حاصلت جمیع خصالی یہاں لکھ کر بھول گئے. حضور نے آگے خام میں آ کر فرمایا اور سادی بھول کیوں گئے؟ آگے لکھ دے صلو علیہ وآلہ. آگے یہاں فرما دیا سادی یہ لکھ دے. اتنا بڑا ولی اس سے بھی گناہ ہوئے ہیں، اس سے بھی کچھ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں. حضرت فضیل بن ایاز ان سے بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں، لیکن آ گئے نا اللہ کی بارگاہ میں اور جھک گئے اور اللہ کے حضور توبہ کر لی. تو پھر رب بھی فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اوے بھولے ہوئے انسان، اوے بھٹکے ہوئے انسان، اوے گناہ ہو گئے ہیں تو کیا ہوا؟ خطا ہو گئی ہے تو کیا ہوا؟ بندہ تو ہمارا ہے. ایک بار سچے دل سے یا رب کہے ہم تیرے سارے گناہ معاف فرما دیں. ایک بار کیا کرتے دے؟ کہتے ہی کوئی نہیں. ہمارے معاشرے کا ماحول بگڑ چکا، نوجوان والدین کے ادب سے دور ہو چکے ہیں، شوہر بیوی کے حقوق سے دور ہو چکا ہے، بیوی شوہر کے حقوق کو پورا کوئی نہیں کرتی. ہماری عورتوں کا وہ نظام نہ رہا جو پہلی عورتوں کا تھا. آج ہماری مائیں بہنیں گھروں میں جب اٹھتی ہیں تو سروں سے دوپٹہ اترا ہوتا ہے، سامنے فلم اور گانے بج رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو دودھ پلا رہے ہوتی ہے. اس وقت جب سامنے بے حیائی ہو اور بچے اس حالت کے اندر دودھ پیئے تو بچہ غوث پیدا نہیں ہو سکتا. اس وقت پھر بچہ بد کردار پیدا ہوتا ہے، اپنے والدین کو ڈانٹنے والا ہوتا ہے. کسی شخص نے ایک عورت سے شادی کی اور اس عورت کی یہ ڈیمانڈ تھی، یہ میری آخری بات ہے ماؤں بہنوں کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. بات ختم، بات ختم. اس عورت نے کہا تھا کہ میں ایسے شخص سے شادی کروں گی جو میرے پردے کا اہتمام کرے، میری بے پردگی کا مظاہرہ نہ ہونے دے. ایک اس کو شخص ایسا مل گیا کہ جس نے اس کے پردے کا اہتمام کرنے کے بارے میں سوچ لیا، عزم کر لیا. اس نے کہا میں تیرے پردے کا اہتمام کروں گا. شادی ہو گئی، عورت کو اس نے پردے کے اندر رکھا. گھر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا. بچہ پیدا ہوا تو معاملات گھر کے اخراجات بڑھ گئے. جب بڑھے تو خاوند ایک دن کہنے لگا کہ میں باہر کھیتوں میں کام کرتا ہوں اور مجھے دوپہر کھانے کے لیے گھر آنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے میرا وہ کام بند ہوتا ہے اور اس کی کمائی مجھے نہیں ملتی، اور وہ کمائی نہیں ملتی تو میرا نقصان ہوتا ہے، پیٹ پالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو تو ایسا کیا کر کہ تو مہربانی کیا کر مجھے کھانا پہنچا دیا کر. تو وہ پردے کا اہتمام کر کے اس کو کھانا پہنچا کر آئے. وقت گزرا، دوسرا بچہ پیدا ہو گیا. اس نے پھر مطالبہ کیا کہ معاملات مزید بڑھ گئے ہیں تو تو مہربانی کر اب پھر وہاں آیا کر اور وہاں کچھ کام بٹھایا کر اور بچے کو بھی ساتھ لے کر آیا کر. وقت گزرا، تیسرا بچہ پیدا ہو گیا اور اس نے آخر مطالبہ کر دیا کہ اب گھر کا سرکٹ بڑا مشکل ہو گیا، اب تجھے میرے ساتھ آ کر کھیتوں میں کام کرنا پڑے گا. تو کام کرے گی، گھر کا نظام چل پائے گا. عورت مکمل طور پر بے پردہ ہو گئی، مکمل طور پر مجبوری آ گئی. پھر ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹھے تھے تو شوہر نے اس بیوی سے کہا، کہنے لگا تو بڑا کہا کرتی تھی کہ میں ایسے شخص سے شادی کروں گی جو مجھے ساری زندگی پردے کے اندر رکھے. کیا ہوا؟ تیرا پردہ آج اتر گیا، تو اور میں آج محبت سے اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، تیرا اور میرا معاملہ یہ ہے، لیکن ہوا تو کچھ نہیں ہے. اس نے کہا میں تجھے بتاؤں کیا ہوا؟ اس نے کہا بتا. اس نے کہا ساتھ والے کمرے میں ذرا داخل ہو نا، ادھر مجھے بیٹھنے دے، میں تجھے بتاتی ہوں کیا ہوا. اس نے کہا بتا. اس نے اپنے بالوں کو بکھیرا، کپڑے پھاڑے، رونا شروع کر دیا، آنسو بہہ گئے. بڑا بیٹا گھر میں داخل ہوا.
اس نے پوچھا مائی کیا ہوا, رو کیوں رہی ہے؟ تو کہنے لگی بیٹا تیرے باپ نے مجھے مارا ہے, اس نے مجھے مارا ہے. تو اس بیٹے نے کہا کوئی بات نہیں, تیرا شوہر ہے, تو اس کی بیوی ہے. ماں کو سمجھایا, ماں تو صبر کیا کر, اس بات کو دیکھ, یہ بات ٹال دے, آپس میں راضی ہو جا, چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں, چھوڑ دے اس بات کو. وہ چلا گیا. دوسرا آیا اور اس نے بھی یہی سوال کیا, ماں نے یہی کہا. اس نے باپ کو پیار سے 2 گالیاں نکالی, 2 گالیاں نکالی, اور گالیاں نکال کر ساتھ سمجھایا اور پھر چلا گیا. تیسرا بیٹا آیا اور اس نے آ کر پوچھا اور اس نے کہا کیا ہوا؟ ماں نے کہا یہ ہوا. وہ گالیاں صرف نہیں نکالنے پر رکا, گالیاں نکالنے کے ساتھ اس نے ڈنڈا اٹھایا. اس نے کہا کہاں ہے باپ, میں ابھی اس سے تیرا بدلہ لیتا ہوں. اس نے کہا بیٹا رہنے دے, تیرے باپ کو ایک سبق دینا تھا. اس نے شوہر کو بلایا, کہا تجھے میں بتاؤں, تو نے کہا تھا کیا ہوا؟ اس نے کہا جو مکمل پردے کے اندر میرا بیٹا پیدا ہوا تھا نا, اس نے میرا بھی حیا کیا تھا اور تیرا بھی حیا کیا. جو تھوڑے پردے کے اندر پیدا ہوا تھا نا, اس نے میرا حیا بھی کیا لیکن تجھے گالیاں بھی دی ہیں. جو بالکل بے پردگی کے اندر پیدا ہوا وہ تو تجھے مارنے کے لیے دوڑ چکا تھا. میں اس لیے کہا کرتی کہ پردے کے اندر مجھے رکھا. ہماری ماؤں کے اندر, بہنوں کے اندر وہ حیا نہیں رہا, وہ ختم ہو چکا, بے حیائی عام ہو چکی. ہمارے گھروں کے اندر وہ نمازوں کی, وہ قرآن کی, وہ حدیثوں کی وہ آوازیں اب نہیں آتی. اسے اجاگر کیجئے, اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے. ماں وہ پہلی گود ہے جہاں سے بچے نے تعلیم سیکھ کر باہر آنا ہے. اگر ماں وہ کام نہیں کرے گی تو قیامت کے دن یہی بچہ گریبان پکڑے گا اور کہے گا یا رب میں نے تو سیکھنا چاہا تھا لیکن میرے والدین نے مجھے تعلیم نہیں دی تھی, انہوں نے نہیں مجھے سکھایا تھا. مالک اس میں میرا قصور کیا ہے؟ مجھے اس میں کیوں کوسا جا رہا ہے؟ مجھے کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ تو پھر قیامت کے دن ان والدین کو پکڑا جائے گا اور کہا جائے گا بچوں کو تعلیم تم نے دینی تھی, تم نے تعلیم نہیں دی. وہ وقت آنے سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کے نور سے منور کر دیجیے. وہ وقت آنے سے پہلے اپنے بچوں کو منور کر دیجیے. اس واسطے گفتگو ہماری ختم اور بات آخری پیغام اور مبارکبادی. میں نے پچھلے سال یہ پودا گاڑا تھا زمین کے اندر, یہ اس محفل کی. مجھے خوشی ہے کہ اس کے مالی موجود ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ خدا ان مالیوں کو آباد ہے. یہ مالی اگر رہے تو یہ پودا بڑھے گا اور زمانہ دیکھے گا یہ پودا پورے علاقے پر سایہ کرے گا اور اس کی روشنی سے ہر بندہ جگمگائے گا, اس کے سائے سے ہر بندہ بہرہ ہوگا. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ سب حضرات جنہوں نے اس محفل کو سجایا, بچے سے لے کر بڑے تک, بڑے سے لے کر چھوٹے تک, یہ بھی شامل اس میں, سب حضرات اس میں شامل ہیں. مبارکباد کے مستحق ہے. حضور کا میلاد سالانہ کسی عام بندے کا کام نہیں ہوتا. یہ مبارک کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے, آپ کی اس خدمت کو قبول فرمائے, اور میری دعا ہے کہ رب قدوس دونوں جہانوں میں آپ کو حضور کا پکا سچا عاشق اور غلام بنائے. اس غلامی کو برقرار کیسے رکھیں گے؟ صبح سرٹیفکیٹ آپ نے دینا ہے, فجر کی نماز آپ نے پڑھنا ہے, مشکل کام آگے. فجر کی نماز اگر نہیں پڑھو گے میرے آنے کا بیکار ہو جائے گا, فائدہ بھی نہیں. آپ کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, یقین جانیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فجر کی نماز ضرور پڑھیے گا. اگر آپ فجر کی نماز پڑھیں گے, باتیں میں نے آپ کو ایسی سنائی ہیں, آپ نے سنی ہے, اگر اتنا جاگ کر آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی نا, پھر مجھ سے قسم اٹھا لیجیے آپ کامیاب ہو گئے ہیں, آپ کامیاب ہو گئے. لیکن اگر آپ نے فجر کی نماز چھوڑ دی, میں نہیں آپ کو کہتا صبح کی نماز پڑھیے, صرف جی سوہانی گھڑی جمگاتے بابا چاند اس دل افروزے سایت پیدا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا
ہی رحمت پیدا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کرتے ہیں غلام مانا سلام اے خدا کے لاڈلے آقا پیارے رسول یہ سلام آج زانا ہو شکریہ ختم النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما كثيرا كثيرا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد تمام احباب ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف 3 مرتبہ سورۃ اخلاص اور اول آخر درود پاک پڑھ کر مل کر دیں رب العالمین تیرے پیارے محبوب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد جشن حضور علیہ السلام کی آمد کے سلسلے میں یا اللہ احمد کلمی والوں نے میرے اللہ تیرے محبوب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم عظمت و شان اور رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاگر کرنے کے لیے اس محفل کو سجایا گیا جتنے بزرگ بھائیوں نے اس میں حصہ ملا ہے لنگر کا انتظام و اہتمام کیا علامہ صاحب نے بیان فرمایا نعت خوانان حضرات نے ناشریف اور بڑی محبت و عقیدت و احترام کے ساتھ یا اللہ ناشریف پڑھی گئی حضور علیہ السلام کی عظمت و شان و رسالت بیان کی گئی یا اللہ درود السلام پیش کیا گیا لنگر کا انتظام و اہتمام کیا گیا یہ من جملے کا ثواب یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما تیرے محبوب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی پاک روحوں کو پیش کرتے ہیں میرے مالک قبول فرما تیرے محبوب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً نظرانتاً عقیدتاً میرے اللہ سب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ تیرے محبوب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے 1,24,000 کم و پیشوں کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ پیارے مصطفیٰ کی صدقہ سے صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین جنگ بدر جنگ احد شہداء کربلا جنگ حنین جنگ یرموک یا اللہ تمام غزواتوں میں جو حضور علیہ السلام کے غلام شہید ہوئے یا اللہ سب کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آقا دو جہاں وسلم کے نالین کے صدقے سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ محبوب سبحان الہ مکان تبدیلی رحمت اللہ تعالی علیہ 11 والے سرکار کی خدمت میں تحفہ پیش قبول فرما میرے اللہ آپ کی طفیل سلسلہ قادریہ صحبتیہ نقشبندیہ تمام بزرگان دین اولیاء کاملین صالحین تیر پاک روح کو میرے اللہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے پیارے آدم علیہ نبی جن علیہ السلام سے لے کر یہاں تک جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات مرد عورتیں چھوٹے بڑے وارث لاوارث ساتھ قبرستان والے ہیں میرے اللہ سب کو حضور کے قدموں کا صدقہ کو پیش کرتے قبول فرما سب کی قبروں کو منور روشن فرما اہل محلہ کے جتنے بھی یا اللہ عزیز لواحقین عزیز و اقربا دنیا سے گزر چکے ہیں یا اللہ سب کے قبروں کو منور روشن فرما سب کو یہ تحفہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما رب العالمین جن بھائیوں نے اس عظیم الشان محفل کو سجایا ان کے گھروں کو میرے اللہ آباد و شاد فرما جو حضرات اس محفل میں چل کے آئے ایک ایک
قدم کے بدلے میرے اللہ کروڑوں رحمتوں کی بارش عطا فرما۔ میرے اللہ پیارے مصطفیٰ کی آمد کی خاطر اس پاک محفل کو سجایا گیا، جنہوں نے بھی لنگر میں حصہ ملایا، دائمیں دل میں سکھنے، یا اللہ سب کے کاروبار علم عمل میں میرے اللہ برکتیں عطا فرما۔ میرے اللہ سب کو 5 وقت با جماعت نماز کی دولت سے مالا مال فرما۔ محترم محمد رمضان صاحب کی والدہ محترم علیل ہیں، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مصطفیٰ کے صدقے سے، حضور غوث اعظم سیدی کے صدقے سے یا اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کا آنا قبول فرما۔ اس پاک محفل کے صدقے سے پیارا مکہ پیارا مدینہ شریف کی بار بار ادب کے ساتھ حاضری کا موقع عطا فرما۔ یا الہی ہم سب سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، صلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب کو اس پاک محفل کی مبارک ہو، خصوصی انتظامیہ کو اس باقی محفل کی مبارک ہو۔